نشہ جب چال لڑکھڑا دے تو چال چلن کو سیدھا رکھنا اس قدر دشوار ہو جاتا ہے کہ سیدھا راستہ پیروں تلے آ ہی نہیں پاتا۔ وہ بھی کتے کی دم کی طرح سیدھا ہونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی چال نے زندگی کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر ایک مخلوق اللہ نے ایسی بھی بنائی ہے جو اگر کتار بنا کر چلنے کی عادی نہ ہوتی تو ملک صاحب الجھی گتھی کبھی سلجھا نہ پاتے۔ وہ چیونٹیوں کی انگلی تھام کر چلے تو سیدھے مجرم کی گردن تک جا پہنچے، اور پھر کتے کی یہ دم زیادہ دیر ٹیری نہ رہ سکی۔ معصوم جانوں کے زیاں کا دل خراش معاشرہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ حاضر خدمت ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک نہایت دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر ابھی بھی آئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ وہ ماہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ کرم داد کافی دیر سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کافی دیر سے انتظار کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اللہ کا بندہ صبح ہی تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، نصیر، تم لوگوں نے کرم داد سے پوچھا کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جی ہاں، نصیر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم نے اس کو خریدنے کی کوشش کی ہے، کہتا ہے چیونٹیوں نے اس کے گھر میں راستہ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہے۔ اسی حوالے سے وہ آپ کے پاس رپورٹ درج کرانے آیا۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہمارے تھانے میں یہی کام رہ گیا کہ ہم چیونٹیوں اور چیونٹوں کے خلاف رپورٹیں درج کرتے رہیں؟ میں کرم داد کو اندر بھیجتا ہوں جی، کانسٹیبل نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ خود اس سے پوچھ لیں معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد شکایت شمار ہوتی کہ کسی شخص کو چیونٹیوں یعنی مکوڑوں وغیرہ نے ستایا ہو اور وہ پریشان ہو کر اس واقعے کی رپورٹ لکھوانے تھانے آ پہنچا ہو۔ میں نے کانسٹیبل کی بات تو سن لی تھی، لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ معاملہ مکوڑوں وغیرہ تک محدود نہیں ہوگا۔ کرم داد کی اس پریشانی کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی پوشیدہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کرم داد میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب قائم کیا۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ رنگت سانولی اور قد درمیانہ تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید اور کالے بالوں کا تناسب برابر تھا۔ جب وہ میرے اشارے پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی کرم داد، کیا مسئلہ تمہارا؟ میں نے سنا ہے تم چیونٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ بات پریشانی والی ہی ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے میرے گھر کو اپنے لیے گزرگاہ بنا لی ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو میں کرم داد کی بات پر شاید زیادہ توجہ نہ دیتا، کیونکہ گرم موسم میں مکھی مچھر اور چیونٹیوں وغیرہ کا نکل آنا اور مخلوق خدا کے لیے پریشانی کا باعث بننا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن ان دنوں موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد شکایت شمار ہوتی کہ کسی شخص کو چیونٹیوں یعنی کہ مکوڑوں وغیرہ نے ستایا ہو اور وہ پریشان ہو کر اس واقعے کی رپورٹ لکھوانے تھانے آ پہنچا ہو۔ میں نے کانسٹیبل کی بات تو سن لی تھی، لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ معاملہ مکوڑوں وغیرہ تک محدود نہیں ہوگا۔ کرم داد کی اس پریشانی کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی پوشیدہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کرم داد میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب قائم کیا۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ رنگت سانولی اور قد درمیانہ۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید اور کالے بالوں کا تناسب برابر تھا۔ جب وہ میرے اشارے پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی کرم داد، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے سنا ہے تم چیونٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ بات پریشانی والی ہی ہے جناب، انہوں نے میرے گھر کو اپنے لیے گزرگاہ بنا لی ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو میں کرم داد کی بات پر شاید زیادہ توجہ نہ دیتا، کیونکہ گرم موسم میں مکھی مچھر اور چیونٹیوں وغیرہ کا نکل آنا اور مخلوق خدا کے لیے پریشانی کا باعث بننا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن ان دنوں موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس قسم کی مخلوقات کی سرگرمیوں کی زیادہ گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کائنات میں اپنے اپنے مخصوص حقوق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی مخلوق کسی بھی حوالے سے انسان کے لیے باعث پریشانی ثابت ہوتی ہے تو اس کے سد باب کے لیے فوراً کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت انسان کو کھلی چھٹی ہے کہ یہ اپنے آس پاس پائی جانے والی کسی بھی مخلوق کو تلف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تلف کرنے کی عادت میں یہ اتنا مشاق ہو گیا ہے کہ جب کچھ نظر نہ آئے تو یہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا ہے۔
میں نے کرمداد کے جواب میں اسے پوچھ لیا۔ ذرا اس گزرگاہ کی وضاحت بھی کر دو۔ چیونٹیوں نے تمہارے گھر میں بنائی ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ جناب، یہ کم بخت چیونٹے میرے گھر کی چھت سے اتر کر سین میں آتے ہیں، پھر درمیانی دیوار پر چڑھ کر رمضانی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ چیونٹے رمضانی کے گھر سے واپس بھی آتے ہیں؟ یہاں صرف ون وے ٹریفک چل رہا ہے۔ اس کے دل کی بات پہلے نگاہ تک پہنچی اور اب زبان تک آ گئی تھی۔ تھانے دار جی، آپ میری بات کو مذاق تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں کرمداد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس لیے تو تم میرے پاس آئے ہو۔ اس میں مذاق سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ یہ الفاظ میں نے اس کی تسلی کی خاطر ادا کیے تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے کھسکا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بھلا یہ کوئی ایسی شکایت تھی کہ تھانے آ کر اس کی رپورٹ درج کرائی جاتی؟ اگرچہ میں نے کرمداد کی بات کو مذاق نہیں سمجھا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی چیونٹیوں والی شکایت پر اتنا سنجیدہ ہو جاتا جیسے کسی خطرناک مجرم نے اس کے گھر میں کوئی سنگین واردات کر دی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی لاشعوری طور پر مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ چیونٹیوں اور مکوڑے سے بڑھ کر ہے۔ کیا بڑھ کر ہے؟ فی الحال میں اس کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ تھانے دار صاحب، اگر گرمی کا موسم ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ دھرتی کی گرمائش نے انہیں بل چھوڑ کر باہر آنے پر مجبور کر دیا اور وہ جدھر دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آج کل موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، وہ چیونٹے رمضانی کے گھر میں صرف جاتے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آتے۔ وہ ایک قطار کی صورت بس چلے ہی جا رہے ہیں، جیسے وہاں کسی نے ان کے لیے دعوت کا انتظام کر رکھا ہو۔ کرمداد کے آخری الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس چونکاہٹ کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، کرمداد، تم بھی بڑے جھلے ہو۔ تم خواہ تھانے چلے آئے۔ تمہیں چاہیے تھا رمضانی کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھ لیتے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ مکوڑے اتنے خوشو و حضور سے کون سا نیک کام کرنے رمضانی کے گھر جا رہے ہیں؟ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا تھانے دار جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضانی کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ تالا لگا ہوا ہے؟ کہاں گیا وہ؟ یہ تو مجھے پتا نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا اور اضافہ کیا، رمضانی تو ویسے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جی، وہ کئی سال اپنے گھر میں بھی نہیں آتا۔ اس کی بیوی اور 1 سال کا گوشی اس کی راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جناب نصیبو گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اور اپنے ساتھ ہی گوشی کو بھی لے گئی ہے، جب ہی گھر کے دروازے پر تالا جھول رہا ہے۔ نصیبوں سے تمہاری مراد رمضانی کی بیوی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میں رمضانی کی بیوی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی صبر والی عورت ہے جناب، جو اس شرابی کبابی کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے عیب ہیں اس کم بخت میں، لیکن مجال ہے جو نصیبو اس کو چھوڑ کر چلی جائے، مگر اس بار تو یہی لگتا ہے کہ نصیبو نے ہمت کر ہی لی ہے۔ کیا تم نے اپنی چھت پر بھی جا کر دیکھا یہ چیونٹے آ کہاں سے رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو میں نے چیک نہیں کیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، تمہارے گھر کے پیچھے بھی کسی کا گھر جڑا ہوا ہے؟ نہیں جناب، جس لائن میں میرا مکان ہے اس کے پچھواڑے اکثر پلاٹ خالی ہیں۔ میرے مکان کے پیچھے بھی کوئی گھر نہیں بنا ہوا، وہاں کسی کی 4-5 بھینسیں بندھی رہتی ہیں۔ ان بھینسوں کا مالک بھی پچھلی طرف ہی رہتا ہے، اس کا نام افتخار مہر ہے جی۔ کرمداد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کام کم اور باتیں زیادہ کرتے ہو۔ تم سے اتنا تو ہوا نہیں کہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اس بات کا جائزہ لیتے کہ وہ نامراد چیونٹے آ کہاں سے رہے ہیں، اور چلے آئے ہو سیدھے تھانے شکایت کرنے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے گھر کے پچھواڑے کچھ گلا سڑا پڑا ہو اور یہ چیونٹے اسے ڈھو ڈھو کر رمضانی کے گھر میں جمع کر رہے ہوں۔ جب رمضان گھر واپس آئے تو اسے پورے گھر سے بدبو کے بھبکے اڑتے محسوس ہوں گے اور گھر میں جو گند بلا اکٹھا ہو چکا ہوگا وہ الگ ہے۔ کرمداد، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے عملے کو لے کر تمہارے گھر پہنچوں اور ہم سب مل کر وہاں DDT کا اسپرے کریں۔ یہ تھانہ ہے، میونسپل کارپوریشن کا دفتر نہیں۔ میرے گھر میں کسی اسپرے کی ضرورت نہیں جناب، وہ ہاتھ سے توانا لہجے میں بولا۔ مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے کم ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ میں زیادہ پریشان بھی اسی وجہ سے ہوں کہ یہ چیونٹیوں کو آخر کیا سوجی ہے، آخر وہ کون سے مشن پر ہیں؟ چیونٹیوں کے مشن کا اندازہ تو میں چائے بکوا کو دیکھنے کے بعد ہی لگاؤں گا۔ کرمداد، تم جلدی سے اس بات کی وضاحت کر دو کہ مختلف نوعیت کے حشرات الارض تمہارے گھر میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا تم نے ان کے خلاف کسی ناگی بابا سے کوئی سخت قسم کی بندش کروا رکھی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگاتے ہوئے بولا، اللہ بچائے جی ان جادو ٹونا اور بندش کرنے والے باباؤں سے، میں تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ وہ جو میں نے کیڑے مکوڑوں کی بات کی ہے نا، میں اپنے گھر میں تمباکو کا اچھا خاصا سٹاک رکھتا ہوں۔ ہم لوگ تو تمباکو کی مخصوص بو کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ناگوار نہیں گزرتا، لیکن تمباکو کی جراثیم کش اور دافعہ بدبو کیڑے مکوڑوں کو ادھر بھٹکنے نہیں دیتی۔ اچھا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنے گھر میں تمباکو کیوں بھر رکھا ہے؟
کیا کرنے کا ارادہ تمہارا؟ اور وہ جناب، شاید آپ کو پتہ نہیں، میں ادھر مین بازار میں تمباکو کی دکان چلاتا ہوں۔ ضرورت کے مطابق تمباکو دکان میں رکھا ہوتا ہے، باقی میں گھر میں جمع کر کے رکھتا ہوں۔ چند ماہ پہلے برسات کا موسم گزرا۔ اس برسات میں میری دکان کی چھت نے گڑبڑ کر دی اور تمباکو کی بھاری مقدار گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد ہی میں نے تمباکو کا بڑا سٹاک گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے، ورنہ پہلے تمام کا تمام تمباکو دکان ہی میں رہتا تھا۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ تم تمباکو کا کاروبار کرتے ہو۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اسے کہہ دوں جاؤ یہاں سے اور جا کر خود ہی اپنی چیونٹیوں سے نپٹو، ان پر کیڑے مار دوا کا سپرے کرو اور ان کی راہ گزر میں سے اپنے گھر کو اٹھا کر کہیں اور لے جاؤ۔ میرا تھانہ اس کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، کرمداد تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، پھر پتہ چل جائے گا وہ چیونٹے چاہتے کیا ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل میں نے کس قسم کی کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کے خلاف رپورٹس درج کر کے قانونی کارروائی کرنا ایک مذاق سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ ایک مذاق ہی نظر آتا تھا، اور اس وقت میں بھی ایک عجیب تذبذب کا شکار تھا، لیکن میری چھٹی حس مجھے بار بار کوئی اشارہ دے رہی تھی۔ چیونٹیوں اور مکوڑوں کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن چیونٹیوں کے حوالے سے میرے ایک سینئر نے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ میں نہیں جانتا چیونٹیوں کی فطری نفسیات کو کس حد تک چیونٹیوں اور مکوڑوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ان دنوں ایک عام پولیس والا ہوتا تھا، اور تھانے داری ایسے فرائض منصبی مجھے سونپے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک کانسٹیبل ہی کے زمانے سے مجھے سینئر افسران کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا رہا تھا، جس سے میں نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور زندگی کا تجربہ حاصل کیا۔ آپ زندگی کے جس بھی شعبے سے متعلق ہوں، اپنے سینئر سے میل جول ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک سینئر آفیسر نے چیونٹی کی عادات اور نفسیات کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کھانے کا شوق نہیں رکھتی، بلکہ مختلف اقسام کی خوراک کی خوشبو سونگھ کر ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ جو خوراک منہ میں دبا کر ایک طرف سے دوسری جانب آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں، وہ ان کے کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسے ڈھو ڈھو کر اپنے بلوں میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھر خوراک کی بو سونگھ سونگھ کر بقول شہی سے گزارا کرتی رہتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی وجہ سے چیونٹیوں کے بل کھودے گئے تو وہاں مختلف انواع کی خوراک کا ذخیرہ پایا گیا۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کرمداد کی پریشانی پر غور کرتا تو یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ چیونٹے اس کے گھر کے پچھواڑے سے کوئی شے زروں کی شکل میں اپنے منہ میں دبا کر رمضانی کے گھر میں جمع کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ چیونٹے اس کے گھر سے گزر کر رمضانی کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ عموماً دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ اس نوعیت کی بار برداری میں ان کی دو لائنیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ایک آمد کے لیے اور دوسری جانے کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چیونٹے رمضانی کے گھر سے آگے کہیں سفر کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رمضانی کے گھر سے نکل کر کرمداد کے گھر کی طرف آ رہے ہوں۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا اس کا صحیح اندازہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں کرمداد کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ شہری حدود میں واقع تھا، تاہم ٹوبہ ٹیک سنگھ کا شہری حصہ ظاہر ہے لاہور اور کراچی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا شہری حصہ کراچی یا لاہور کے سامنے ایک گاؤں کے مانندی تصور کیا جا سکتا تھا۔ ہر جگہ مقام اور علاقے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی جگہ مقام یا علاقہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ کرمداد کا گھر محلہ سعود آباد میں واقع تھا۔ ہم راستے بھر انہی چیونٹیوں کے بارے میں باتیں کرتے آئے تھے۔ میں اس کی گلی میں داخل ہوا تو پوچھا، کرمداد تم نے ان چیونٹیوں کو بھگانے کے لیے کوئی عملی کوشش بھی کی یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہو؟ جناب آپ کے پاس تو میں بالکل آخر میں آیا ہوں۔ ہم نے ان چیونٹیوں کی کارروائی روکنے کے لیے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ ان پر گرم پانی ڈالا گیا، چپل سے مارا گیا، کسی نے بتایا کہ مٹی کا تیل ڈالو تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کسی نے فینائل والے پانی کی تجویز دی، اس پر بھی عمل کیا گیا، لیکن ہماری ہر کوشش ناکام رہی۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی مقناطیسی قوت انہیں کھینچ کر رمضانی کے گھر لے جا رہی ہے۔ کوئی رکاوٹ ان کی دھن میں خلل نہیں ڈال رہی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز چلے جا رہے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ اس نے بات ختم کی اور ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مذکورہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا گھر ہے جناب۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے بند دروازے پر دستک دی۔ 5 سیکنڈ کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھول دیا۔ کرمداد نے بتایا کہ وہ عورت اس کی بیوی عنایت بی بی تھی۔ عنایت بی بی کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ ان کی اولادوں میں صرف 2 بیٹے تھے، 9 سالہ فیضان جو 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، اور 5 سالہ کامران جس نے ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی فیضان کے پاس گھر ہی میں پڑھتا تھا۔
میں کرمداد کی میت میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ کم و بیش 6 مرلے قطع زمین پر تعمیر شدہ وہ گھر ان 4 افراد کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں 12 بائی 15 فٹ کے 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 8 فٹ کا برآمدہ تھا جو مشرقی دیوار سے مغربی دیوار تک چلا گیا تھا۔ برآمدے کے بعد مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم بالترتیب بنے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے اختتام پر 10 بائی 12 فٹ کا ایک کمرہ تھا جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ باتھ روم، باورچی خانے اور بیٹھک کے سامنے ایک کشادہ صحن تھا۔ مکان کی مغربی دیوار کے ساتھ کوئی تعمیر نظر نہیں آتی تھی۔ 8 فٹی یہ دیوار کرمداد اور رمضانی کے گھر کی مشترکہ دیوار تھی اور اسی دیوار کے آر پار ان چیونٹیوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی ہوئی تھی۔ میں جب کرمداد کے پیچھے داخلی دروازے سے اندر صحن میں پہنچا تو مجھے گھر کے اندر ایک عجیب سی بو پھیلی محسوس ہوئی جسے کسی بھی صورت میں خوشگوار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کرمداد سے پوچھا، یہ بو کیسی ہے؟ کرمداد کی بیوی عنایت بی بی ہمارے لیے دروازہ کھولنے کے بعد کسی اندرونی کمرے میں چلی گئی تھی اور اس وقت صحن میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کرمداد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، ادھر تھانے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے اپنے گھر میں تمباکو کا اچھا خاصا سٹاک کر رکھا ہے، یہ بو اسی کی ہوگی۔ ہم تو اس بو کے عادی ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے دماغوں میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ چونکہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں نا، اس لیے آپ کو کچھ زیادہ ہی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت سننے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی جاری رکھی اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں مکوڑوں کی قطار کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، اور میں نے دیکھا وہ مکوڑے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کرمداد کے گھر میں برآمدے کے اختتام پر 3 ستون بنے ہوئے تھے۔ ان گول ستونوں نے برآمدے کی چھت کا سامنے والا حصہ اپنے اوپر سہار رکھا تھا، اور جو ستون مغربی دیوار کے قریب تر تھا وہ چیونٹے اسے سیڑھی بنا کر صحن سے چھت کی طرف جا رہے تھے۔ جی ہاں، جا رہے تھے، یعنی ان کا رخ رمضانی کے گھر سے کرمداد کے صحن اور پھر صحن سے چھت کی جانب تھا، جبکہ تھانے میں کرمداد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نامراد مکوڑے اس کے گھر کی چھت سے اتر کر صحن میں آتے ہیں اور پھر درمیانی دیوار عبور کر کے وہ رمضانی کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گویا وقوع اور اس کے بیان میں زمین و آسمان کی دوری واقع تھی۔ جب مکوڑوں کی نقل و حمل کے حوالے سے ایک نئی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تو میں نے چپتے ہوئے انداز میں کرمداد سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ یہی جی کوئی 45-46 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا، اس عمر میں انسان کی نگاہ اتنی خراب تو نہیں ہو جاتی؟ جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا، میری دور اور نزدیک کی دونوں نظریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں اینک لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ کلام الہی کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، اینک لگا کر کریں یا اینک کے بغیر۔ میرا اشارہ دراصل کسی دوسری جانب تھا۔ کس جانب سرکار؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ستون پر متحرک مکوڑوں کی قطار کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے تمہاری نظر ہی نہیں بلکہ دماغ کا بھی کھانا خراب ہو چکا ہے۔ وہ اور الجھ گیا، قدرے پریشان لہجے میں مستفسر ہوا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا جناب۔ ان مکوڑوں کو غور سے دیکھو کرمداد، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رمضانی کے گھر جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں۔ اوہو، وہ متاسفانہ انداز میں بولا، یہ تو اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ رمضانی کے گھر سے نکل کر تمہارے صحن میں آتے ہیں اور پھر اس ستون کے ذریعے چھت پر جا رہے ہیں، جبکہ تم نے بتایا کہ وہ جی اس وقت تو یہ چیونٹے ادھر ہی جا رہے تھے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں۔ ان بیچاروں کا دین بھی ہے اور ایمان بھی، میں نے کہا، لیکن لگتا یہی ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے اور نہ ہی بصارت۔ وہ ہونکوں کی طرح میری صورت دیکھنے لگا۔ دراصل ہوا یہ ہوگا کہ وہاں چیونٹیوں کی 2 قطاریں ہوں گی، کوئی آ رہا ہوگا اور کوئی جا رہا ہوگا۔ اس لیے کرمداد الجھ کر رہ گیا تھا، اور جب انہوں نے اپنا مشن فائنل کر لیا تو پھر وہ کام سے لگ گئے، یعنی رمضانی کے گھر سے مال اٹھا کر کرمداد کے گھر کے پیچھے پہنچانا۔ اس صورتحال میں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ان چیونٹیوں کی دلچسپی کا مرکز رمضانی کا گھر تھا، لہٰذا چھت کا رخ کرنے سے پہلے رمضانی کے گھر کا جائزہ لینا ضروری تھا، اور کرمداد کے بقول وہ گھر بند پڑا تھا۔ میں مکوڑوں کی قطار کے ساتھ پیچھے کی جانب بڑھا اور اس دیوار کے پاس پہنچ گیا جس پر سے گزر کر وہ کرمداد کے صحن میں اتر رہے تھے، اور اسی لمحے مجھے وہ عجیب و غریب بو دوبارہ محسوس ہوئی جو کرمداد کے صحن میں قدم رکھتے وقت نتنوں کے راستے میرے دماغ تک پہنچی تھی۔ میرے دماغ میں سرخ بتی سی جلنے بجھنے لگی۔ میں نے مذکورہ دیوار کی سمت ناک اٹھا کر اور نتنے پھیلا کر پوری توجہ سے سونگھنے کی کوشش کی، اور اگلے لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ناگوار بو رمضانی کے گھر کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے کرمداد کی جانب دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، کرمداد، رمضانی کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ بدبو ادھر ہی سے آ رہی ہے۔ کون سی بو جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمباکو سونگ سونگ کر تمہاری ناک اور دماغ بند ہو چکے ہیں کرمداد، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، ہمیں فوری طور پر
رمضانی کے گھر میں داخل ہونا ہوگا تاکہ پتہ چلے یہ مکوڑے وہاں سے کیا لا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کوئی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ ہم رمضانی کے گھر میں داخل کیسے ہوں گے تھانے دار صاحب؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ تو گھر پر نہیں ہیں، باہر دروازے پر اتنا بڑا تالا جھول رہا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اسے بہت زور سے جھڑک دوں۔ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتا تھا، لگتا تھا وہ تمباکو بیچ بیچ کر اور سونگ سونگ کر خود بھی تمباکو کی چلم بن چکا تھا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے بالکل آگ کر دیا تھا۔ لیکن میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ ڈانٹ ٹپٹ کے بجائے میں نے اسے کہا، کرمداد، جو چیز بند ہو اسے کھولا بھی جا سکتا ہے اور میں رمضانی کا گھر تمہارے سامنے کھولوں گا۔ تم ذرا رمضانی کے ادھر والے پڑوسی کو بلاؤ۔ رمضانی کے گھر کی ایک جانب تو کرمداد کا مکان تھا اور دوسری طرف جو شخص آباد تھا اس کا نام بعد میں یعقوب ملہئی معلوم ہوا۔ میں ان دونوں پڑوسیوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر رمضانی کے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی وہاں سنسنی خیز انکشافات میرے منتظر ہوں گے۔ یہ مخصوص بدبو میری ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ وہاں پر کئی انکہی تشویشناک کہانیوں کو جنم دے رہی تھی۔ کرمداد نے میرے حکم پر فوراً اس بات میں گردن ہلائی اور گھر کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بھی اس کی تقلید میں چل پڑا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں گلی میں تھے۔ گلی میں کھڑے ہو کر مکانوں کی تعمیراتی تقسیم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رمضانی کا گھر بمشکل 3 مرلے کا ہوگا، جبکہ یعقوب ملہئی کا مکان لگ بھگ 5 مرلے زمین پر بنا ہوا تھا، اور کرمداد کے گھر کی تفصیل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ رمضانی کا بند گھر یعقوب ملہئی اور کرمداد کے گھر کے بیچ میں واقع تھا۔ کرمداد جلدی سے یعقوب ملہئی کو بلا لایا۔ یعقوب کی عمر 55 کے آس پاس تھی۔ وہ دراز قامت اور متناسب جسم کا مالک تھا۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور جس پہ سفید بال بھی جھلک رہے تھے۔ وہ صورت شکل اور رکھ رکھاؤ سے ایک معزز آدمی نظر آتا تھا۔ کرمداد نے مجھے بتایا کہ وہ سعود آباد کی مدینہ مسجد میں پیش امام تھا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں یعقوب ملہئی کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں بھی یہ چیونٹے کسی قسم کی کوئی سرگرمی دکھا رہے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میری طرف تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یعقوب ملہئی کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے میں اسے آپ سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے جواب پر میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے گھر کا معائنہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے مزید پوچھا، مولانا کیا آپ کو رمضانی کے گھر کی طرف سے کسی قسم کی بدبو وغیرہ بھی آ رہی ہے؟ تھانے دار صاحب، رمضانی جس کا نام ہے نا، یہ بہت ہی گندا انسان ہے، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ میں اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، پر اس کی کھوپڑی میں ایک لمحے کے لیے بھی نصیحت نہیں ٹھہرتی۔ یہ اپنی غلیظ حرکتوں سے باز ہی نہیں آتا۔ میں تو جب اس کا نام سنتا ہوں، اس کا تصور کرتا ہوں تو اس کا سیاہ اعمال نامہ میری نگاہ میں گھوم جاتا ہے اور یقین کریں مجھے ایک ناگوار سی بو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یعقوب ملہئی نے جملہ دھورا چھوڑ کر خاموشی اختیار کی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے دماغ کا مخصوص حصہ ترازو لے کر بیٹھ گیا، جس میں لوگوں کے اعمال ناموں کی جانچ پڑتال ہوگی اور ان کے گناہ و ثواب کا شمار کیا جائے گا۔ جی، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ رمضانی کا گھر کب سے بند ہے؟ اب میں پچھلے 3-4 دن سے یہاں تالا دیکھ رہا ہوں، وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ رمضانی کے پڑوسی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ بیوی بچے کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ میں ان لوگوں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ میں نے اپنی نصیحتیں بے اثر اور رمضانی کی خرمستیاں بلند ہوتے دیکھ کر خود کو محدود کر لیا۔ البتہ میری گھر والی رمضانی کی بیوی نصیبوں سے میل ملاقات رکھتی ہے اور اسی کی زبانی مجھے ان کے حالات کی خبر ملتی رہتی ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت صفیہ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنے مائکے جھنگ گئی ہوئی ہے۔ صفیہ یعقوب ملہئی کی بیوی کا نام تھا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ ان کی شادی کو کم و بیش 20 سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد کے حوالے سے ابھی تک قدرت ان پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں آرام، سکھ، رزق، صحت اور عزت سب کچھ تھا، مگر بے اولادی والی یہ محرومی ہر خوشی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ قدرت سے بڑا کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے تمام تر کھیلوں کا اسکرین پلے بھی خود ہی لکھتی ہے اور مختلف کرداروں کو رول دیتے وقت بھی وہ اپنی منمانی کرتی ہے۔ بس تو پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ میں نے رمضانی کے دونوں پڑوسیوں کو باری باری دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، رمضانی کے گھر کا تالا توڑ کر اندرونی حالات کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ پتہ چلے مکوڑے ادھر کیا کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے کیا لے کر واپس آتے ہیں اور وہاں سے کس قسم کی بدبو اٹھ رہی ہے۔ وہ دونوں تائیدی انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کرمداد کو بھیج کر ایک ہتھوڑا منگوایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں رمضانی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزنی ہتھوڑے کی کاری ضربوں سے تالا تو نہیں ٹوٹ سکا، البتہ وہ کنڈی جڑ سے اکھڑ گئی تھی جس میں مذکورہ سخت جان ٹھیٹ قسم کا تالا لگا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ رمضانی والے گھر کا رقبہ چونکہ کم تھا، اس لیے وہ مکان پتلا اور لبوترا سا لگ رہا تھا۔ بیرونی دروازہ کھول کر ہم صحن میں آ گئے۔ میرے قدم بے ساختہ اس دیوار کی جانب اٹھنے لگے جو کرمداد کے گھر کی جانب تھی۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے ہی ادھر بڑھتے چلے آئے۔
میں دیوار کے نزدیک پہنچ کر مکوڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بڑی سرعت سے ایک کتار بنائے دیوار پر چڑھ کر کرمداد کے گھر میں اتر رہے تھے۔ میں اس ٹریفک کی مخالف سمت بڑھنے لگا، یعنی جدھر سے وہ مکوڑے آ رہے تھے۔ رمضانی کے گھر میں مختصر سے صحن کے اختتام پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، تاہم اس پر تالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شریر مکوڑے اسی بند دروازے کے نیچے سے نکل کر دیوار کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا معاملہ تھا وہ اسی بند دروازے کے کب میں تھا۔ ایک اور بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ ناگوار بو جو میں نے کرمداد کے گھر میں رہتے ہوئے محسوس کی تھی، رمضانی کے گھر میں آنے کے بعد اس کا احساس بڑھ گیا تھا۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا، کمرے کا دروازہ کھول دو، اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے تمباکو بسے دماغ تک بدبو پہنچی کہ نہیں؟ وہ سونگھنے والے انداز میں دونوں نتنے پھیلاتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، جی کچھ عجیب سا تو محسوس ہو رہا ہے۔ مبارک ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اب دروازہ کھول دو۔ اگلے ہی لمحے کرمداد نے مسکرات دروازہ کھول دیا۔ ہم چونکہ دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے، لہٰذا جیسے ہی دروازے کے پٹ واہ ہوئے، بدبو کا ایک تیز بھپکا نکل کر ہماری سانسوں سے ٹکرایا اور جسم و جاں کو سپرد عذاب کر گیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ یہ تغین جس بھی شے سے اٹھ رہا تھا وہ اسی کمرے کے اندر موجود تھی۔ میں ناک پر رومال رکھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کرمداد اور یعقوب ملحی نے بھی میری تقلید کی، تاہم کرمداد نے ناک کو ڈھانپنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں عقابی نگاہ سے اس کمرے کا جائزہ لے لیا، مگر وہاں کوئی بھی قابل گرفت شے دکھائی نہ دی۔ کمرے کی دروازے والی دیوار ہی میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی جو بند تھی۔ کمرے میں روشنی کا راستہ صاف کرنے کے لیے میں نے اس کھڑکی کو کھول دیا۔ کھلی ہوئی کھڑکی اور دروازے میں سے روشنی کی اتنی مقدار اندر پہنچنے لگی جس میں مکوڑوں کے مقام آغاز تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ معلوم ہوا وہ اللہ کی مخلوق پچھلی دیوار میں موجود ایک دروازے کے نیچے سے نکل کر اس کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ میں نے چونک کر کرمداد کی طرف دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس کمرے کے پیچھے کوئی اسٹور وغیرہ ہے؟ یہ آگے پیچھے کے 2 کمرے ہیں جناب، کرمداد نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ آدھے احاطے یعنی 2.5-3 مرلے میں اسی طرح 2 کمروں کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اس کمرے کے پیچھے بھی اسی سائز کا ایک چھوٹا کمرہ ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی اور دروازہ بھی کھول دو، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی جلدی۔ اور پھر مذکورہ کمرے کی کھڑکی اور دروازہ کھلنے کے بعد جو حقیقت طلوع ہوئی وہ میری چھٹی حس کی نشاندہی کے عین مطابق رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ درمیانی دیوار والی کھڑکی اور دروازے میں سے اندر پہنچنے والی روشنی میں نے جو دل لرزا دینے والا منظر دیکھا، اس نے ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک عبرتناک اور وحشت انگیز مناظر دیکھے تھے، لیکن وہ منظر اپنی ہیبت اور دہشت کے حوالے سے سب پر سبقت لے گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک عورت اس طرح چت لیٹی تھی کہ اس کے سینے پر سے قمیض پوری طرح ہٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چھاتی برہنہ ہو رہی تھی، اور میں ایک نظر دیکھ کر 101% وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ اسے مردوں کے گروپ میں شمولیت اختیار کیے 2 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ کرمداد اور یعقوب ملحی نے میرے استفسار پر تصدیق کی کہ وہ بد نصیب عورت رمضانی کی بیوی نصیبو تھی۔ اسی منظر کا ایک حصہ کلیجہ پھاڑ دینے والا تھا۔ نصیبو کی اکڑی ہوئی برہنہ لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑکی والی دیوار کے پاس ایک ننھی منھی ستم رسیدہ لاش بھی پڑی تھی۔ وہ 1 سالہ آفتاب عرف گوشی تھا جس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس تغین زدہ ماحول میں ناک کو رومال سے دبا کر گوشی کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے پیٹ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کے پیٹ اور سینے پر کسی نے زوردار لات ماری ہوگی، اور اس مہلک ضرب سے اس معصوم جان کو اتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ شاید سانس لینا بھول کر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہوگی۔ میں اس 2 لاشوں والے جگر پاش روح فرساں منظر کی مزید تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ان لاشوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کے مترادف ہوگا۔ میں نے پہلی فرصت میں تھانے سے عملے کے 2 افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ضروری کارروائی کے بعد نصیبو اور گوشی کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ میں کرمداد اور یعقوب ملحی کے ساتھ رمضانی کے گھر کے مختصر سے صحن میں کھڑا تھا۔ یہ دونوں ان ماں بیٹے کے پڑوسی تھے اور ان سے زیادہ ان دونوں کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا 2 لاشوں کا معمہ حل کرنے کے لیے مجھے انہی سے پوچھ گچھ کرنا تھی۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا، چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب یہ مکوڑے تمہارے گھر سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے لیے رمضانی کے گھر میں دلچسپی کا سامان موجود نہیں رہا۔ تم خوش تو ہو نا؟ جناب یہ سچ ہے کہ اب یہ چونٹے میرے گھر کی جان چھوڑ دیں گے، لیکن وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، لیکن موجودہ صورتحال میں خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے خود دیکھا ہے نا، ابھی 2 لاشیں یہاں سے اٹھائی گئی ہیں، ایسے میں کوئی کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟
ہاں میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ دونوں لاشیں میں نے ہی اٹھوا کر سرکاری اسپتال بھجوائی ہیں، اور اب مجھے اس شخص کی تلاش ہے جس نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے حوالے کر دیا۔ یعقوب ملہئی تشویشناک لہجے میں بولا، مجھے تو یہ سب اسی بدبخت رمضانی کا کیا دھرا لگتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کرمداد نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور میں بھی، میں نے باری باری کرمداد اور یعقوب ملہئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں رمضانی کے پڑوسی ہو، لہٰذا میں تفتیش کا آغاز تم ہی سے کروں گا۔ تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ رمضانی کہاں گیا ہے یا اسے کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جناب میں تو اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا، مولانا یعقوب ملہئی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ شرابی، کبابی اور جوئے باز کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں مولوی صاحب، کرمداد نے شاکی نظروں سے یعقوب ملہئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ رمضانی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ کی بیوی کی نصیبوں کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ آپ ہی لوگ کے احسانات تھے ان پر۔ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ صفیہ نصیبوں کا بہت خیال رکھتی تھی، مولانا یعقوب ملہئی نے تائیدی انداز میں کہا۔ صفیہ ایک خدا ترس اور ہمدرد دل رکھنے والی عورت ہے، اور رمضانی نے نصیبوں اور گوشی کی جو حالت بنا رکھی تھی وہ بڑی افسوسناک اور قابل رحم تھی۔ جو بھی دیکھتا اور جو بھی سنتا اس کا دل کٹ جاتا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہم دونوں پر واجب تھا کہ ان ستم رسیدہ ماں بیٹے کا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میری بیوی حق ہمسائیگی ضرور نبھاتی رہی ہے۔ اپنی توفیق کے مطابق وہ ماں بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، جبکہ آپ رمضانی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کرمداد کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ میری پسند اور ناپسند کا تعلق رمضانی کے کردار اور فعل سے تھا، مولانا یعقوب ملہئی نے متحمل لہجے میں کہا۔ جہاں تک نصیب اور گوشی کا سوال ہے تو میں پوری سچائی کے ساتھ کہوں گا، مجھے ان دونوں سے دلی ہمدردی تھی۔ آپ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے میری مدد اور رہنمائی کریں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے جلد از جلد رمضانی تک پہنچنا ہے۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ جناب میں تو آپ سے معذرت ہی چاہوں گا، مولانا یعقوب ملہئی نے کہا۔ اگر کرمداد کوئی مدد کر سکے تو مجھے خوشی ہوگی، ویسے میں آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں۔ یعقوب ملہئی نے پراسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کون سا اشارہ مولانا؟ اگر آپ کو رمضانی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو اس کے ساتھیوں کو قرے دیں، مجھے یقین ہے وہ لوگ ضرور اس کے غیاب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ کون ساتھی؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ وہی ساتھی جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یعقوب ملہئی نے جواب دیا۔ وہ ایسے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پیالہ اور ہم نوالہ۔ آپ نے جب اتنا اہم اشارہ دیا تو رمضانی کے کسی ساتھی کی نشاندہی بھی کریں، میں نے مولانا یعقوب ملہئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے علم کے مطابق اس کا زیادہ میل جول سانول نامی ایک بندے کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ کہاں جا کر اپنا منہ اور نامہ اعمال سیاہ کرتے تھے اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ میں نے رمضانی کے گھر سے نکلتے ہوئے مولانا یعقوب ملہئی سے پوچھا، یہ سانول کہاں ملے گا؟ سانول سبزی منڈی میں ایک آڑھتی نواب دین کے پاس کام کرتا ہے جناب۔ سانول وہاں پانڈی یعنی پلے دار مزدور، اور منڈی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ادھر ہی پایا جاتا ہے۔ ہم رمضانی کے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ مکان رمضانی کا اپنا تھا یا وہ یہاں ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا؟ ایک جواری اور شرابی کے پاس اپنا مکان کہاں ہوتا ہے جناب؟ اور اگر اتفاق سے ہو بھی تو وہ کتنے دن اپنا رہ سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اپنے بیوی بچے بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ یہاں کرائے پر رہ رہا تھا؟ جی ہاں، کرمداد اور یعقوب ملہئی نے بیک زبان ہو کر بتایا۔ میں نے پوچھا، اب اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ غفور شاہ، یعقوب ملہئی نے جواب دیا۔ وہ ادھر مدینہ مسجد کے قریب ہی رہتا ہے۔ مجھے ادھر جانا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں یہ کام آپ ضرور کریں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ آتے ہوئے ایک تالا اور کسی ایسے شخص کو بھی ساتھ لے آئے جو کنڈی وغیرہ لگانے کا کام جانتا ہو، جائے وقوع کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مولانا یعقوب ملہئی میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا، آؤ اب تمہارے گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ میرے گھر کا معائنہ؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، گھبراؤ نہیں کرمداد، مجھے تمہارے گھر میں ان ماں بیٹے کے قاتل کو تلاش نہیں کرنا، میں تو بس ایسے ہی ذرا وہاں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکوڑوں نے تمہارے گھر کی جان چھوڑی ہے یا نہیں۔ اوہو، چلیے پھر۔ 1 منٹ کے بعد میں دوبارہ کرمداد کے گھر میں تھا۔ میں نے اندر آتے ہی کرمداد سے پوچھا، تمہارے گھر کی چھت پر جانے کا راستہ کدھر سے ہے؟ وہ مجھے بیٹھک کے اندرونی جانے والے کونے پر لے آیا اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سیڑھی کے ذریعے ہم چھت پر چڑھتے اترتے ہیں۔ آپ چیونٹیوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر جا رہے ہیں نا؟ ہاں نا، میں نے مذکورہ 24 سیڑھی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 5 قدم کی سیڑھی تھی جو صحن سے اس چھت پر پہنچاتی تھی جس نے باتھ روم اور باورچی خانے کو اپنے سائے میں لے رکھا تھا۔ یہ چھت بیٹھک اور دیگر کمروں کی چھتوں کی بنسبت نیچی تھی اور اس کے کونے میں 2 قدم کی سیڑھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی مدد سے بآسانی باورچی خانے کی چھت پر سے عقبی کمروں اور برآمدے کی چھت پر پہنچا جا سکتا تھا۔ جب ان مکوڑوں کی آمد و شد کا اندازہ
ہو گیا ہے تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ تمہارے مکان کے پچھواڑے جا کہاں رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صابن سے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوؤں گا۔ جی ضرور ضرور، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر مجھے اپنے باتھ روم میں لے آیا اور ہاتھ دھلانے میں میری مدد کی۔ ہم دونوں آگے پیچھے سیڑھی چڑھتے ہوئے پہلے نیچی چھت پر اور پھر کمروں کی چھت پر پہنچ گئے۔ میں نے چھت کے مغربی سمت والے کنارے کا رخ کیا کیونکہ میں نے ذہن میں دیکھ لیا تھا کہ ان مکوڑوں کی قطار اسی جانب سے اوپر آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کی آمد و رفت کے اصل سبب کو جائے وقوع سے ہٹوا کر سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا، لہٰذا ان کی سرگرمی میں کمی واقع ہونا لازمی بات تھی، اور یہی متوقع صورتحال وہاں چھت پر مجھے نظر آئی۔ بس چند گنے چنے چیونٹے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی نہایت ہی سست روی کے ساتھ۔ میں نے کرم داد کے گھر کے پچھواڑے میں بھی جھانک کر دیکھا۔ وہاں کسی افتخار مہر نامی شخص کی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ بظاہر خالی یعنی غیر تعمیر شدہ پلاٹ کسی باڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں کی زمین ایسی گندی اور گوبر زدہ ہو رہی تھی کہ مکوڑوں اور چیونٹوں کی سرگرمیوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ چند منٹ کے اوپری معائنے کے بعد میں کرم داد کے ساتھ چھت سے نیچے اتر آیا۔ کرم داد، عنایت بی بی، غفور شاہ اور مولانا یعقوب ملہئی کے بیانات کو یکجا کر کے رمضانی وغیرہ کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ رمضانی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی 2 سال پہلے محلہ سعود آباد میں آیا تھا، اور غفور شاہ سے مکان کرائے پر لے کر اس نے کرم داد کے پڑوس میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ گوشی کی پیدائش 1 سال پہلے اسی مکان میں ہوئی تھی۔ سعود آباد کے باسیوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ رمضانی اس سے پہلے کہاں رہتا تھا اور اس کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اس نے یہی بتایا کہ وہ مویشیوں وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کے گھر کے سامنے کوئی ڈھور ڈنگر بندھا ہوا نہیں دیکھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے جھوٹ کی کلائی کھل گئی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مال مویشی کی نسلوں اور قیمتوں کے بارے میں بڑی گہری معلومات رکھتا تھا، لیکن وہ اس جنس کی خرید و فروخت کا کاروبار نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا، وہ تو باقاعدہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں زیادہ عرصے تک لوگوں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ سب جان گئے کہ وہ ایک جوئے باز یعنی پکا جواری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے نشہ کرنے کی عادت تھی۔ نشے کی قسم کے لیے کوئی قید نہیں تھی۔ شراب، چرس، افیون، بھنگ جو بھی مل جائے وہ منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے زیادہ شوق شراب ہی کا تھا۔ جب شراب اور جوا کسی کی روزمرہ زندگی میں شامل ہو جائے تو یہ دونوں عادات بد ایک تیسری راہ کی طرف لے جاتی ہیں، جسے عام طور پر بدکاری کہا جاتا ہے، اور جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ الغرض رمضانی میں یہ تینوں خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ وہ شام کے وقت گھر سے نکلتا اور ٹہلتے ٹہلاتے سبزی منڈی پہنچ جاتا۔ وہاں پر اس کی منزل نواب دین اینڈ سنس کی دکان ہوتی۔ نواب دین نامی ایک شخص سبزی منڈی میں آڑھت کا کاروبار کرتا تھا، اور اس کے ملازم خاص کا نام سانول تھا۔ سانول پیشے کے اعتبار سے ایک پانڈی یعنی پلے دار مزدور تھا، لیکن نواب دین کی نظر میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ وہ بہت سے معاملات میں سانول پر اعتماد اور انحصار کرتا تھا۔ وہ ایک طرح سے نواب دین کا منشی بھی تھا، اور اس کی رہائش بھی ادھر سبزی منڈی ہی میں تھی۔ فروٹ اور سبزی کا کاروبار اور گہما گہمی بس دوپہر تک ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ دوپہر کے بعد گاہک کم نظر آتے ہیں، اور دوپہر تک تو صرف دکاندار اور آڑتی ہی بچتے ہیں۔ سانول کا چونکہ کھانا پینا اور سونا جاگنا نواب دین اینڈ سنس پر ہی تھا، لہٰذا وہ صبح سے شام اور پھر رات کو بھی ادھر ہی پایا جاتا تھا، اور رمضانی سبزی منڈی اسی سانول سے ملنے جاتا تھا۔ بزرگ کہہ گئے ہیں کہ دوستوں سے ملیں دوست کر کر لمبے ہاتھ۔ سانول اور رمضانی کی عادات و خصائل میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کی حیثیت کی حامل تھیں، لہٰذا جلد ہی ان میں گاڑی چھننے لگی۔ رمضانی سانول کے پاس پہنچتا، پھر انہی کے کیماش کے کچھ اور دوست بھی آ ملتے، اور یہ سب مشاغل باہم میں مصروف ہو جاتے۔ اس کہانی میں میرا فوکس چونکہ رمضانی پر ہے، لہٰذا میں دوسروں کے ذکر کو گول کرتے ہوئے اسی طرف آتا ہوں۔ جوا ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھیل کے اصول کے مطابق ہار جیت ایک لازمی بات ہے، مگر دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں اس کی ہار جیت بڑی وکری ٹائپ کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ رمضانی جوئے میں جو کچھ جیتتا اسے شراب اور شباب میں ہار کر گھر آ جاتا تھا۔ اگر چند روپے بچ گئے تو گھر میں راشن ڈال دیا۔ بیوی بچے نے کھایا نہیں کھایا اسے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ بد نصیب نصیبوں اپنی مدد آپ کے تحت اور آس پڑوس کی مہربانی سے خود کو اور اپنے لخت جگر گوشی کو زندہ رکھے ہوئے تھی، اور جن دنوں رمضانی کی قسمت کا ستارہ مسلسل اسے ہار کا منہ دکھاتا، اس رات وہ ناکامی کا سارا غصہ نصیبوں پر اتارتا تھا۔ وہ کمبخت اپنی بیوی کو پیٹ بھر کر عزت کی روٹی تو کھلا نہیں سکتا تھا، مگر غصے میں لات جوتے سے اس کی خوب تواضع کرتا تھا۔ اسی طرح فاقے کاٹتے اور لات جوتے کھاتے ہوئے نصیبوں امید سے ہو گئی۔ قدرت اپنے انداز سے کام کرتی، وہ کسی نئی زندگی کو متعارف کراتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ گھر میں جو موجود ہے ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جس روح کو دنیا میں بھیجے گی اس کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی اتارے گی۔ رمضانی کے گھر کے حالات و نصیبوں کی صحت کے معاملات جیسے بھی رہے ہوں، آفتاب عرف گوشی کو اس دنیا میں آنا تھا، سو وہ ایک دن آ کر رہا۔
زچگی سے پہلے اور بعد میں بھی مولانا یعقوب ملہی کی بیوی صفیہ نے نصیبوں کا بہت خیال رکھا۔ کھانے پینے کے علاوہ اور بھی جس طرح کی اخلاقی اور سماجی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی۔ اس بات کا بلا تردد اور برملا اقرار کرمداد نے بھی کیا تھا کہ مولانا یعقوب ملہی کی بیوی کو نصیبوں کا بڑا خیال تھا۔ بہرحال رمضانی نے اپنے اعمال اور معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، لہٰذا اس کے گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نصیبوں کی ایک یہ عادت سننے میں آئی کہ وہ بلا کی صابر اور ہمت والی تھی۔ وہ بھوکی رہتی، شوہر کی مار کھاتی۔ رمضانی اس کے ساتھ بڑا وحشیانہ برتاؤ کرتا تھا، زد و کوب کے علاوہ اسے کئی دنوں تک بھوکا بھی رکھتا تھا، لیکن وہ نہ تو اسے چھوڑ کر جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے اپنے شوہر کے ناروا سلوک کا ذکر کرتی تھی۔ بعد ازاں مولانا یعقوب کی بیوی صفیہ نے مجھے بتایا کہ نصیبوں اپنی فاقہ کشی کا تذکرہ اس سے بھی نہیں کرتی تھی، وہ خود ہی اس کے حالات کو بھانپ کر حسب استطاعت اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ زچگی کے دوران میں اگر صفیہ کی مدد و تعاون شامل نہ رہا ہوتا اور عین ممکن تھا زچہ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کے مصداق مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب اللہ نے انہیں نہ رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر چکھنے کا سہرا کس نے اپنے سر پر باندھا تھا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی۔ پیش آمدہ حالات و واقعات کی روشنی میں اگر دیکھا جاتا تو صرف ایک ہی چہرہ ابھر کر سامنے آتا تھا اور وہ چہرہ تھا رمضانی کا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میرا اسے ملنا جلنا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں کرمداد کے گھر سے اٹھا اور رمضانی کی تلاش میں سبزی منڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ جب میں اپنی مطلوبہ جگہ نواب دین اینڈ سنس پہنچا تو وہاں دو افراد بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پہچان بھی لیا ہو۔ یہ بھی کھلی حقیقت تھی کہ میرے جسم پر موجود وردی نے انہیں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ابھی جن دو افراد کا ذکر کیا ان میں ایک دراز قامت اور دبلا پتلا تھا، جس کے سر کے بال کسی پرندے کے گھونسلے کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ اس نے اپنے ہڈیوں نکلے سوکھے ہوئے منہ پر خاصی بھاری مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ دوسرا پستہ قامت اور بھاری البدن تھا۔ اس کا چہرہ گول اور نقوش میں کسی مینڈک کی شباہت ملتی تھی۔ ان دونوں کی شخصیات کا پہلا تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ آئیں جی، دراز قد گھونسلہ بالوں والے نے فدویانہ انداز میں کہا۔ تشریف لائیں جناب، کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ نواب صاحب تو گھر چلے گئے ہیں۔ مجھے تمہارے نواب صاحب سے کوئی کام نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور تشریف لانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب مجھے وہ ساری معلومات مل جائیں گی جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تم میں سے سامل کون ہے؟ میں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامل میرا نام ہے جناب، لمبے قد والے نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ اللہ رکھا عرف رکھو ہے۔ پر آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ مجھ سے کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ ایک کرسی کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے بڑے احترام سے بولا، آپ یہاں تشریف رکھے جناب۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ سامل نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے قطع کلامی کر دی۔ سرکار آپ کو کون نہیں جانتا؟ وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولا، میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جناب، پر یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب یہ کہا تھا کہ ان دونوں نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اور محض پولیس کی وردی دیکھ کر سیدھے ہو گئے تھے، تو اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں کوئی ساول بھی ہے، ورنہ رمضانی اور ساول جیسے لوگوں کو تو علاقے کے تھانے انچارج کی صورت ازبر ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اس کی تشویش کے جواب میں کہا، مجھے رمضانی کی تلاش ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے پاس آتا ہے۔ آتا ہے نہیں، آتا تھا کبھی جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، چند دن سے تو وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آپ تو اب اس کی تلاش میں نکلے ہیں، جوری تو پچھلے 3-4 دن سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ ادھر اس کے گھر کے بھی کئی چکر لگا چکا ہے وہ، مگر اس کے دروازے پر مسلسل تالا پڑا ہوا ہے۔ لگتا ہے وہ اپنی گلابوں کو لے کر کہیں دور نکل گیا ہے۔ گلابوں؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس کی بیوی جناب، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، رمضانی کی بیوی کا نام تو نصیبو ہے جی، لیکن اس سے زیادہ بد نصیب عورت دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہ نصیبو اتنی گوری چٹی اور گلابی ہے جناب کہ ہم دوستوں میں اس کا نام گلابو مشہور ہو گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں جی، اس نالائق رمضانی نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لال کسی پتھر توڑنے والے کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ نصیبوں کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے ساول کے چہرے پر بڑی اسپیشل قسم کی چمک آ گئی تھی، جو بڑے واضح انداز میں بتاتی تھی کہ اس کے دل میں کس نوعیت کے چور جذبات مچل رہے ہیں۔ میں نے نصیبوں کی 2-3 دن کی اکڑی ہوئی لاش کو دیکھا تھا، اور پھر ان مکوڑوں نے ماں بیٹی کی لاشوں کے ساتھ جو کارروائی کی تھی وہ سونے پہ سہاگا والی بات تھی، لہٰذا وہ تازگی اور رعنائی میری بصارت کے حصے میں نہ رہ سکی جس کے بیان نے سامل کی آنکھوں میں ہوس امیز طلب کے دیے روشن کر دیے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتے تاثرات کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں تھا۔
سامر کے جذبات اور احساسات تو رہے ایک طرف، لیکن اس کی باتوں سے مجھے بخوبی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بالکل کوئی خبر نہیں کہ گوشی اور اس کی ماں کو کون سا اندھوناک حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ رمضانی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں غائب ہو چکا ہے۔ میں نے فوری طور پر اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور پوچھا، سامر، میں تم سے رمضانی کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنے آیا ہوں اس کا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جھوری کون ہے اور وہ پچھلے 3 دن سے رمضانی کو کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ سامر نے کھنکار کر گلاس صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، تھانے دار صاحب، یہ جھوری اپنا ہی ساتھی ہے، نام تو اس کا منظور ہے لیکن بچپن ہی سے جھوری مشہور ہو گیا تھا۔ جناب، رمضانی اور جھوری والے معاملے کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم دوست فرصت کے لمحات میں تاش کے پتوں سے شغل میلہ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار پیسے لگا کر بھی کھیلتے ہیں۔ میں تم لوگوں کے ان تمام شغل میلوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں سامر۔ تم لوگوں کے کرتوتوں کا حساب کتاب میں پھر کسی وقت فرصت میں کروں گا۔ فی الحال رمضانی کا معاملہ زیادہ اہم اور ہنگامی نوعیت کا ہے۔ تو مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ رمضانی اور جھوری کے بیچ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ جھوری 3-4 دن سے اس کی تلاش میں ہے۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، کوئی 5-6 دن پہلے ہم چاروں بیٹھے پتے کھیل رہے تھے، اور پتے نہیں بولو، جوا کھیل رہے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہا، پھر پوچھا، تم چاروں کون؟ میں، جھوری، رمضانی اور رکھو۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، اور سچ یہی ہے کہ ہم چاروں جوا ہی کھیل رہے تھے؟ ہاں بولو، پھر کیا ہوا؟ میں نے تحکمانہ انداز میں استفسار کیا۔ وہ بتانے لگا، ہم نارمل انداز میں کھیل رہے تھے۔ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے، لیکن کوئی دن کسی جواری کے لیے بڑا خاص ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس روز صرف جیتنے کے لیے ہی کھیلتا ہے، اور اس دن جھوری کے مقدر میں صرف جیت لکھی ہوئی تھی۔ میں، رکھو اور رمضانی برابر ہارتے جا رہے تھے۔ ہر داؤ جھوری کے حق میں کھلتا۔ میں نے جب اپنی جیب کو خالی ہوتے دیکھا تو اس دن کو اپنے لیے منحوس جانتے ہوئے ہاتھ روک لیا اور کھیل سے لگ ہو کر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی رکھو نے بھی پتے پھینک کر کھیل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، ہار سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ سامل سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو رکھو جلدی سے بولا، میری جیب بالکل خالی ہو گئی تھی، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھنا ہی اچھا تھا۔ حالانکہ جھوری نے ادھار کھیلنے کی بھی بات کی تھی، مگر میں اس کے چکر میں نہیں آیا اور رمضانی فوراً اس کے چکر میں آ گیا۔ سامل سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری طرح وہ بھی جھوری کے سامنے مسلسل ہار رہا تھا، اور جب اس نے جیب جھاڑ کر دکھائی تو جھوری نے فوراً اسے ادھار داؤ لگانے کی پیشکش کر دی، اور رمضانی اپنی ہار پر اتنا سٹ پٹایا ہوا تھا کہ اس نے جھوری کی پیشکش قبول کر لی۔ رمضانی کو یقین تھا کہ وہ کسی داؤ پر بازی پلٹ دے گا اور ادھار اتارنے کے بعد ہاری ہوئی رقم کو ماسود جھوری سے وصول کر کے دکھائے گا۔ پتہ نہیں اس روز رمضانی کے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اتنا بے احتیاط پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس بے احتیاطی کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑا۔ مینڈک کی صورت والے رگھو نے گرہ لگائی، کیا خمیازہ بھگتا اس نے؟ سامل نے طنزیہ لہجے میں کہا، رمضان تو اپنے بیوی بچے کو لے کر خاموشی سے نکل گیا، اس کی بے احتیاطی کا خمیازہ تو بیچارے جھوری کو بھگتنا پڑا۔ اس کے جیتے ہوئے 2000 بھی گئے اور گلابوں بھی اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ اب بھی صبح و شام رمضانی کے گھر جاتا اور تالا لگے بند دروازے کو دیکھ کر مایوس و نامراد واپس لوٹ آتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تو میں نے یہاں آتے ہی لگا لیا تھا کہ سامل اور رکھو کو ان افسوسناک حالات کی کچھ خبر نہیں جو ادھر نصیبوں اور گوشی کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ ابھی سامل کی گفتگو سے ایک نیا انکشاف گلابوں اور 2000 روپے کی رقم کے حوالے سے بھی ہوا۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ جواریوں کا یہ ٹولہ رمضانی کی بیوی نصیبوں کو گلابوں کہتا تھا۔ میں نے ان سے کرمداد کے پڑوس میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر کیے بغیر سامل سے پوچھ لیا، سامل، یہ گلابوں اور 2000 روپے کا کیا قصہ ہے؟ جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، اس رات میں نے اور رکھو نے کھیل سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، مگر رمضانی پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھا کہ وہ جیت کی امید پر ادھار کھیلتا رہا اور مسلسل ہارتے ہوئے 2000 کا مقروض ہو گیا۔ اس صورتحال میں جھوری نے کھیل روک دیا اور فیصلہ کن لہجے میں رمضانی سے کہا، بس بھائی رمضانی، بہت ہو گیا، میں اسے زیادہ اور ادھار نہیں دے سکتا۔ جب تک تم میرے جیتے ہوئے 2000 واپس کر دو گے تو پھر بات ہوگی، اور ان 2 گواہوں کے سامنے۔ جھوری نے ہم دونوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی مجھے بتاؤ گے کہ کب میری رقم لوٹاؤ گے؟ جب تک تم کوئی واضح بات نہیں کرتے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ رمضانی پر تو بڑا مشکل وقت آ پڑا ہوگا۔ سامل کی لمحاتی خاموشی پر میں نے پھر پوچھا، رمضانی نے جھوری کو کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا، ایک آخری داؤ اور کھیلو، لینے دینے کی بات اس کے بعد کریں گے۔ سامل میری ہدایت پر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ رمضانی کی اس بات پر جھوری نے اپنی مونچھوں کو سہلاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے رمضانی، مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ ایک آخری بازی کھیلنے کو تیار ہوں، مگر یہ بازی میری شرائط کے مطابق ہوگی۔ کیسی شرائط؟ رمضانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بازی کم از کم 100 روپے کی ہوگی، جھوری نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ہر صورت میں یہ آخری بازی ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں کھیلوں گا، ویسے بھی اب آدھی رات ہو چکی ہے۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔
میں تم سے مزید کھیلنے کی ضد نہیں کروں گا، اس کے علاوہ بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ جھوری گمبھیر آواز میں بولا، اگر تم بازی جیت جاتے ہو تو میں 100 روپے کے علاوہ 2000 بھی چھوڑ دوں گا جو تم ادھار میں ہار چکے ہو، ٹھیک ہے؟ رمضانی نے بے یقینی کے سے انداز میں جھوری کی طرف دیکھا اور ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، یہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ بازی میرے لیے 2100 روپے کی ہوگی۔ جھوری نے رمضانی کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اور اگر یہ بازی میں جیت جاتا ہوں تو بھی میں تم سے وہ ادھار میں ہاری ہوئی رقم وصول نہیں کروں گا، مگر تمہیں اس کے بدلے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی بات؟ رمضانی نے متذبذب نظر سے اسے دیکھا۔ سانول نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ہم تینوں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ جھوری کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ ہم اس کے بولنے کے منتظر تھے، اور جب وہ بولا تو اس نے بڑی عجیب بات کی۔ رمضانی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے بڑے واضح اور ٹھوس الفاظ میں کہا تھا، دیکھو رمضانی، اگر تم یہ آخری بازی بھی مجھ سے ہار گئے تو تمہیں اس شکست کے بدلے میں گلابوں کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی، بولو منظور ہے؟ اس موقع پر ہمارا خیال تو یہی تھا کہ رمضانی جھوری کی اس شرط کے لیے تیار نہیں ہوگا، رکھو نے کہا، لیکن اس نے ایسی بغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تو کیا رمضانی نے 2100 روپے میں اپنی بیوی نصیبو عرف گلابوں کو جھوری کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ جی ملک صاحب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ رمضانی نے ہماری توقع کے برخلاف اپنی بیوی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ واقعی یہ بازی ہار جاتا تو ایک دن کے بعد وہ گلابوں کو چوری کے حوالے کر دے گا۔ ایک دن کی مہلت لیتے ہوئے اس نے وضاحت کی تھی کہ وہ یہ ایک پورا دن اس عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا جو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اوہو، میں نے ایک افسوس بھری گہری سانس خارج کی اور بڑے یقین کے ساتھ کہا، تو اس رات رمضانی وہ آخری بازی ہار گیا تھا، ہے نا؟ وہ بازی تو رمضانی ہار گیا تھا جناب۔ سانول نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، مگر جھوری جیتنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ کر سکا، نہ تو اسے 2100 روپے کی رقم ملی اور نہ ہی گلابوں اس کے ہاتھ آئی۔ وہ جو رمضانی نے جھوری سے ایک دن کی مہلت لی تھی نا، وہ اسی مدت میں چھپتے چھپاتے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سعود آباد سے رفو چکر ہو گیا۔ اب جھوری روزانہ اس کے گھر کا چکر کاٹتا ہے، وہاں لگے تالے کو دیکھتا ہے اور اپنا خون جلاتا ہے۔ وہ بیچارہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس بات کا فیصلہ میں اس وقت کروں گا جب وہ جواری میرے ہتھے چڑھے گا۔ لیکن تم دونوں کی عقل اور معلومات پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ حیرت بھرے انداز میں یک بیک زبان ہو کر بولے، ہم نے کیا کیا جناب؟ تم لوگ ادھر سبزی منڈی میں بیٹھ کر گھاس کھود رہے ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں کہ ادھر رمضانی کے گھر پر کیا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ وہاں کیا ہونا ملک صاحب؟ سانول الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے دروازے پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ تالا میں نے توڑ دیا آج صبح، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور رمضانی کے گھر کے آخری کمرے میں سے 2 لاشیں نکلی ہیں، نصیبو اور گوشی کی لاشیں، جنہیں میں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ جی؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں قلمداد کی شکایت اور اس شکایت پر اپنی کارروائی اور اس کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے انکشافات کے بارے میں بتایا۔ میرے خاموش ہونے پر مینڈک کی شکل والے رگھو نے بے سختہ کہا، تو اس کا مطلب ہے رمضانی اپنے ہاتھوں سے گلابوں اور گوشی کا کام تمام کر کے کہیں نکل گیا۔ جو انسان بھی یہ حالات سنے گا اور اسے رمضانی کی یادات کا علم ہوگا، وہ فوری طور پر یہی اندازہ قائم کرے گا جو تم نے قائم کیا رکھو۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے رمضانی کی تلاش میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ اب تم بتاؤ گے کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ تم لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمیں تو جو پتا تھا وہ صاف صاف آپ کو بتا دیے ملک صاحب، سانول نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہماری معلومات اور اندازے کے مطابق تو وہ گلابوں اور گوشی کو لے کر کہیں فرار ہو چکا تھا۔ آپ نے ابھی جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں تو کہانی الٹ گئی ہے۔ میری تجربے کار نگاہ اور پیشہ ور ذہن اس امر کی تصدیق کر رہا تھا کہ اس موقع پر سانول کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ علاقے میں بسنے والے دیگر افراد کی طرح وہ بھی رمضانی کے غیاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے نرم لہجے میں کہا، رمضانی کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا میل جول تم ہی لوگوں سے ہوتا تھا، تمہارے اندازے کے مطابق وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر اس کے بارے میں ہم کوئی اندازہ لگانے کے قابل ہوتے تو جھوری یہاں سعود آباد میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہتا۔ وہ ادھر رک کر اس کا انتظار کرنے کی بجائے ادھر کا رخ کرتا جہاں رمضانی کے جانے کے امکانات نظر آ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی بات پر یقین کر لیتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن تم یہ اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ تمہیں اتنا تو معلوم ہوگا ہی کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ سعود آباد میں رہتے ہوئے تو اسے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے۔ اس نے یاری دوستی میں کبھی بتایا تو ہوگا سعود آباد آنے سے پہلے اس کی رہائش کہاں تھی، اس کے اور عزیز رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میرے آخری جملے پر سانول نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہے۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اضطراری لہجے میں پوچھ لیا، ہاں سانول، کیا بات ہے؟ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟
وہ جی رمضانی کے رشتے داروں وغیرہ کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتانا شروع کیا، کچھ عرصے پہلے ایک آدمی سے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا اور نواب صاحب سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور وہ کس سلسلے میں رمضانی کو کھوجتے ہوئے سعود آباد آیا تھا؟ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔ سانول نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، اس بندے کا نام فیض احمد تھا اور وہ سمندری سے آیا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ سمندری کی غلہ منڈی میں فیض کا آڑھت کا کاروبار ہے اور وہ رمضانی کو اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ ان کے بیچ رقم کا کوئی لین دین تھا۔ اصل معاملے کا تو جی نواب صاحب کو ہی پتہ ہے۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ نواب صاحب نے فیض اور رمضانی کی ملاقات کرانے کے بعد آپس میں صلح صفائی بھی کرا دی تھی اور فیض احمد مطمئن ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی ادھر نہیں آیا۔ یہ کب کا واقعہ؟ سامل کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت ابھی گوشی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فوری طور پر میرے ذہن نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں مجھے نواب دین آڑھتی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد سامل سے پوچھا، تمہارے نواب صاحب کہاں ملیں گے؟ میں ابھی ان سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب تو 2-3 دن کے بعد ہی منڈی آئیں گے جناب، سامل نے بتایا۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے باہر گئے ہوئے، فوری طور پر ان سے تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، البتہ ان کے بیٹے چھوٹے نواب صاحب روزانہ منڈی آتے ہیں اور دوپہر کے بعد واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہیں تو میں ابھی آپ کو گھر لے چلتا ہوں، یا آپ کہیں تو میں ان کو یہاں بلا لاتا ہوں۔ نواب سراج دین، سامل نے جواب دیا۔ بڑے نواب صاحب کے 2 بیٹے ہیں، سراج دین اور وہاب دین، اس لیے انہوں نے اپنی دکان کا نام نواب دین اینڈ سنز رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی فراہم کردہ تفصیل میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سراج دین اور وہاب دین میں کوئی اس معاملے سے واقف ہے جو رمضانی اور سمندری سے آنے والے فیض احمد کے درمیان طے پایا تھا؟ نہیں جناب، سامل نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، وہ بات تو صرف بڑے نواب صاحب ہی کو پتہ ہے۔ تو پھر ان چھوٹے نوابین سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جب بڑے نواب صاحب آئیں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کو تاکیدی انداز میں کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جھوری کو دیکھے تو اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دے۔ شام نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ماہ نومبر کا آغاز تھا۔ میں نے حوالدار عبدالخالق چوہان کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور جب وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا تو میں نے اسے پوچھا، جو اہلکار لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال گئے تھے ان کی واپسی ہوئی یا نہیں؟ وہ دونوں واپس آ گئے ملک صاحب؟ خالق چوہان نے جواب دیا، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ اور ان کی لاشیں کل شام سے پہلے ہمیں مل جائیں گی۔ ویری گڈ۔ رمضانی والی سٹوری تمہارے علم میں آ چکی ہے نا؟ ادھوری جناب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے ابھی تک مجھے زبان سے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے آئندہ 10 منٹ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ اسے اپنی زبان میں حالات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اس سنسنی خیز کہانی کو سن کر ہکا بکا رہ گیا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے نفرت امیز لہجے میں کہا، یہ رمضانی تو شیطان کی اولاد ثابت ہوا ہے ملک صاحب۔ نامراد نے اپنی بیوی کو 2000 روپے میں بیچ دیا۔ بیچ نہیں دیا، وہ اپنی بیوی کو ہار گیا، میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ اور یہ کہ وہ شیطان کی اولاد ہے یا نہیں، اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب وہ ہماری گرفت میں آئے گا۔ حوالدار نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب میرا ذہن ایک خاص زاویے پر غور کر رہا ہے۔ میرا دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ رمضانی نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا اور پھر جھوری سے 1 دن کی مہلت لے لی اور اسی 1 دن میں اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا ہوگا بیوی کو جھوری کے حوالے کرنے کی بجائے وہ کیوں نہ اس کا کام تمام کر دے۔ اس نے نصیبوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور رفو چکر ہو گیا۔ چوہان جی، یہ سچ ہے کہ بات چیت سے مسائل کے حل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن میں تمہاری تھیوری کو درست کیسے مان لوں؟ نصیبوں کو موت کے گھاٹ اتارنا کیوں ضروری تھا؟ وہ بیوی بچے کو اپنے ساتھ لے کر بھی تو فرار ہو سکتا تھا۔ حالات و واقعات سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ رمضانی کو اپنی بیوی سے کسی قسم کی محبت، ہمدردی یا لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اسے شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ دن رات ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لہٰذا اس نے یہی سوچا ہوگا کہ اس مصیبت کو ساتھ لے جانے سے تو اچھا یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ جب رمضانی کو اپنی بیوی سے اتنی ہی نفرت تھی اور وہ اسے جان چھڑانا چاہتا تھا تو پھر بیوی سے نجات کا سب سے آسان راستہ تو یہ تھا کہ وہ اسے جھوری کے حوالے کر دیتا۔ وہ اس کے خون میں ہاتھ رنگنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ میں اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، خالق چوہان، اگر تمہاری تھیوری کو لمحے بھر کے لیے درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر ننھے گوشی کی المناک موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ کیا رمضانی نے اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیا ہوگا؟ وہ جس کردار اور کیماش کا بندہ تھا، اسے کسی بھی مکروہ اور ظالمانہ فعل کی توقع کی جا سکتی ہے ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں تمہاری اس بات سے تو 101% اتفاق کروں گا۔ ابھی تک میں ان ماں بیٹے کی اموات کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں۔
पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट ही असल हकीकत बताएगी कि उन माँ बेटे की मौत कैसे और किन हालात में वाक़या हुई थी। ये रिपोर्ट तो कल शाम तक ही मिल सकेगी, हवलदार ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तब तक हमें क्या करना होगा? जाहिर है हम हाथ पर हाथ रखे तो बैठे नहीं रह सकते। मेरी मालूमात के मुताबिक रमज़ानी सऊदाबाद की हदूद से बाहर जा चुका है और झूरी बड़ी शदोमत से उसे तलाश कर रहा है। इस सूरत हालात में हमें करना ये चाहिए कि हम झूरी की तलाश पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हमें खुद भी हाथ पांव हिलाना होंगे। तुम कल सुबह ही 2 अफराद को अच्छी तरह समझाकर पूरे इलाके में रमज़ानी की तलाश के लिए रवाना कर दो। बहुत बेहतर मलक साहब। वह गहरी संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में इस मुहिम के लिए कांस्टेबल फरीद और भोला ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। ये काम मैंने मुकम्मल तौर पर तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। तुम्हारी समझ में जो आए वैसे ही करो। मुझे सिर्फ नताइज से सरोकार है, हौसला अफजा और दिलखुशकन नताइज। आप फिक्र ही ना करें मलक साहब। हालिक चौहान बड़े एतमाद से बोला, मैं इंशाल्लाह आपको बड़े तसल्ली बख्श नताइज दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है हालिक चौहान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलक साहब, जो आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। वो तशक्कुराना लहजे में बोला, लेकिन मेरे ज़हन में एक और बात भी आ रही है। कौन सी बात? वो बोला, जैसा कि आपको पूरा यकीन है रमज़ानी सऊदाबाद की हदूद से बाहर जा चुका है, फिर हम उसे सिर्फ इधर ही क्यों तलाश करें? हमें उसकी तलाश में अपने इलाके से बाहर भी कार्रवाई डालना होगी। तुम्हें मैंने ये कब कहा कि हम सिर्फ सऊदाबाद के अंदर ही रमज़ानी को ढूंढेंगे? मैंने सवालिया नज़रों से हालिक चौहान की आंखों में देखते हुए कहा, यह दायरा तो मैंने उन 2 कांस्टेबल्स के लिए बनाया जो तुम्हारी हिदायत पर सुबह अपने काम पर रवाना होंगे। टोबा टेक सिंह के दीगर हिस्सों में मैं और उससे बाहर भी हम रमज़ानी को ढूंढने और ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ से भी कोई सुराग मिलेगा हम उसी सुराग का ताक़ुब करते हुए बिलाखिर रमज़ानी तक पहुँच ही जाएंगे। और मुझे एक सुराग मिला है। मुझे पता चला है कि रमज़ानी के यहाँ हमारे इलाके में 2 साल क़याम के दौरान में सिर्फ एक मरतबा कोई शख्स उसे मिलने आया था, बल्कि उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा था। मैं कल किसी वक्त उस शख्स के पास जाऊँगा। मुझे पूरा यकीन है वो बंदा रमज़ानी के बारे में ज़रूर कोई ऐसा इंकशाफ करेगा जो हमें रमज़ानी तक पहुँचा देगा। वो बंदा कौन है? हालिक चौहान ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, और रहता कहाँ है? उस बंदे का नाम फैज़ अहमद है और समंदरी की गल्ला मंडी में उसकी आढ़त की दुकान है। अस्पताल की तरफ से कोई रिपोर्ट आ जाए तो मैं फ़ौरन समंदरी रवाना हो जाऊँगा। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुँचा तो थोड़ी ही देर के बाद झूरी मुझसे मिलने आ गया। झूरी का असल नाम मंजूर अहमद था। उम्र 35 से 40 के दरमियान रही होगी। वैसी सूरत का हामिल था कि जो भी उसे एक नज़र देख लेता ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। उसका बदन थल थल करता हुआ मोटा था, कद काठ भी मजबूत था, हाथ पांव मामूल से आसे बड़े और चेहरा लबूतरा, सर के बाल घुंघरियाले, आंखें गोल और छोटी छोटी सी, नाक तोते की चोंच के मानद मखरूती और आगे से मुड़ी हुई, जिसके एन वस्त में कट का उफ़क़ी निशान। अलगरज वो हमेशा याद रह जाने वाली शक्ल सूरत का मालिक था। मैंने बगौर उसका जायज़ा लिया और फिर कहा कि बैठ जाओ। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। थानेदार जी, रमज़ानी का कुछ पता चला? ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम मुझसे 3-4 दिन पहले से उसे ढूंढने में मसरूफ़ हो। जनाब, मैं तो जहाँ जहाँ देख सकता था देख चुका था। वो गुस्सा अमेज़ बेबसी से बोला, वो खबीस मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो जहन्नुम में भी चला गया तो मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। मैंने तमस्खुराना अंदाज में कहा, तुम जिस मकसद की खातिर उसे ढूंढ रहे हो वो तो 3-4 दिन पहले फौत हो चुका। हाँ, सामल ने मुझे गुलाबो और उसके बच्चे की अलमनाक मौत के बारे में बताया। मैं अब गुलाबो को तो हासिल कर नहीं सकता, मगर एक बार रमज़ानी मिल जाए मैं अपने 2000 उसकी आंतों में से खींच कर निकाल लूँगा। झूरी के माल को हज़म करना इतना आसान नहीं है थानेदार साहब। वो रमज़ानी के खिलाफ इंतकामी अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं अगर चाहता तो एक दबका मारकर उसे चुप करा देता, लेकिन मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया। मैं उसे बोलते हुए सुनना चाहता था ताकि रमज़ानी तक रसाई का कोई रास्ता दिखाई दे जाए। मैंने झूरी को खरीदने के लिए शरारत अमेज़ लहजे में कहा, पता नहीं तुम कौन से माल की बात कर रहे हो। अगर रमज़ानी के पास रकम होती तो वो अदा करके उसी रात तुमसे जान छुड़ा लेता। उसे अपनी बीवी को दाव पर लगाने की ज़रूरत पेश न आती। अब अगर वो किस्मत से तुम्हारे हत्थे चढ़ भी गया तो उसके पास से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी। अगर उसके पास एक फूटी कौड़ी ना निकलेगी तो उसे जीने का भी कोई हक नहीं होगा। वो पूरी सफाकी से बोला। झूरी, पता है ना कि तुम इस वक्त कहाँ बैठे हो? थाने में जनाब। वो मुतज़ब्ज़िब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि इस थाने का थानेदार कौन है? थाना इंचार्ज तो आप ही हैं जनाब। जब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो फिर तुम्हें ये बात भी ज़हन में रखना चाहिए कि तुम मेरे सामने बैठकर किसी को कत्ल करने का इरादा ज़ाहिर करोगे तो मैं तुम्हें इरादा कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में भी भिजवा सकता हूँ। वो जनाब, आप तो बिल्कुल सच समझ बैठे। वो खैंचली बदलते हुए बोला, वो तो मैंने गुस्से में एक बात कह दी थी। कत्ल का इरादा गुस्से में किया जाए या हंसते खेलते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे लिए ये बात ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी साबित हो सकती है कि इस मामले में तुम मुझे गवाह भी बना रहे हो। माफ़ कर दें सरकार, गलती हो गई। वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला।
آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس شیطان نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی اور بچے کو ہلاک کیا۔ کسی کی سوچ پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون کی کتابوں میں کسی دفعہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کسی کی اجازت کے بغیر بے دھڑک کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو ذہن رمضانی کے حوالے سے اس انداز میں سوچ رہے تھے، انہیں اس کا حق حاصل تھا، مگر میں چونکہ جھوری کو بائستگی گھس رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جھوری تم یہ سوچنے پر مجبور ہو اور میں بھی۔ وہ کیا جی؟ وہ یہ کہ سارے معاملے میں تمہارا ہاتھ ہو۔ میرا ہاتھ؟ کیا مطلب ہے آپ کا جناب؟ مطلب بالکل واضح اور سیدھا جھوری۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رمضانی اس رات جوئے میں اپنی بیوی ہارنے کے بعد اگلے روز اپنے وعدے سے پھر گیا ہو۔ اس نے نصیبوں عرف گلابوں کو تمہارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور تم نے اس کی بیوی اور بچے کا کام تمام کر دیا ہو۔ تمہیں غصہ بہت جلد آ جاتا ہے نا، اور غصے میں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اس بات سے تو انکار نہیں کروں گا کہ میں غصے کا تیز ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے ویسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں جناب، گلابوں اور گوشی کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ واضح طور پر ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری تجربے کار اور مردم شناس نگاہ نے بتا دیا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ تاہم میں نے اپنا پیشہ ورانہ فرض پورا کرنا ضروری سمجھا اور بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا ہوا ہوگا کہ نصیبوں اور گوشی کو تو رمضانی نے ختم کر دیا اور تم نے رمضانی کو۔ جناب ایسی باتیں نہ کریں، رمضانی تو مجھے مل ہی نہیں سکا۔ میں نے تو اس کی ٹانگیں توڑنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، پتہ نہیں وہ مردود کہاں غائب ہو گیا۔ تم نے ختم کرنے کے بعد اس کی لاش کہیں دبا دی ہوگی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ جب بانسری نہیں رہی تھی تو کیا بانس کا اچار ڈال کر کسی ہاتھی کو کھلانا تھا؟ اور بعد میں تم بڑی شدومت سے رمضانی کو تلاش کرنے لگے تاکہ کسی کا تمہاری طرف دھیان نہ جائے اور تم محفوظ رہو۔ وہ باقاعدہ منت خوشامد پر اتر آیا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ نصیبوں اور گوشی کے قتل اور رمضانی کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں۔ مجھے اس کی باتوں کا یقین آ گیا، لیکن میں نے اپنے یقین کو اس پر ظاہر کرنا ضروری نہ سمجھا اور زاویہ بدلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، جوہری کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اور اگر ہو گئی ہے تو بچے کتنے ہیں؟ نہیں جناب، نہ شادی ہوئی ہے اور نہ ہی بچے ہیں۔ رمضانی اپنی بیوی کو داؤ پر لگا کر تمہارے ہاتھ ہار چکا تھا۔ میں نے جھوری کے اندر موجود انسانیت کے گراف کو ناپنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، اگر وہ گلابوں کو تمہارے حوالے کر دیتا تو تم اس عورت کا کیا کرتے؟ ظاہرہ جی، میں گلابوں سے شادی کر لیتا، اسے اپنی بیوی بنا کر رکھتا اور پھر کسی روز کسی جواری کے حوالے کر دیتا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جوئے میں جیتے ہوئے مال کو داؤ پر لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے نا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ میرے تبصرے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ بے حد جذباتی اور جرحانہ انداز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں جواری ضرور ہوں لیکن رمضانی کی طرح بغیرت نہیں ہوں۔ اگر میں ایک مرتبہ گلابوں کو اپنی عزت بناتا تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ میں ایسے ہی رمضانی سے گلابوں نہیں لے لیتا جناب، وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ میں رمضانی سے اس کی جان چھڑانے کے بعد اسے اپنی بیوی بناتا اور گلابوں کے بچے کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتا۔ میں نے کہا ہے نا، سب جواری رمضانی جیسے ذلیل کمینے اور بغیرت نہیں ہوتے۔ آئندہ چند منٹ میں جھوری نے مجھے بتایا کہ وہ نصیبوں کی بد نصیبیوں کا مکمل احوال جانتا تھا۔ وہ اور اس کے دوست رمضانی کو بہت سمجھاتے تھے کہ وہ بندے دا پتر بن جائے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا اسے اپنے بیوی بچوں کا ذرا خیال نہ ہو، وہ دونوں ماں بیٹا اس کے لیے بوجھ ہوں۔ ان حالات میں جھوری کو پہلے تو نصیبوں عرف گلابوں سے ہمدردی ہوئی، پھر یہ ہمدردی اپنائیت کی راہ پر سفر کرتے کرتے محبت میں بدل گئی۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح گلابوں کو حاصل کریں۔ پھر اس رات جوا کھیلتے ہوئے رمضانی کی مسلسل ہار نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ رمضانی گلابوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے گلابوں کو پانے کے لیے ایک چال چلی تھی اور وہ بغیرت میرے پھینکے ہوئے چارے کو نگلنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن افسوس کہ گلابوں وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا اور کسی تھکے ہوئے مسافر اور ہارے ہوئے جواری کے مانند گردن چکا لی۔ جھوری کی پراسرار خاموشی اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دیتی تھی۔ گلابوں کی المناک موت نے اس کے جذبات احساسات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، اسپتال سے لاشیں آ گئی ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج نصیبوں اور گوشی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد آنا تو تھی، لیکن میں ان کی آمد کی توقع دوپہر کے بعد کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اسپتال والوں نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ میں نے جھوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم ذرا باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ کمرے سے نکل کر اس مقام تک پہنچا جہاں ان ماں بیٹے کی لاشیں رکھی گئی تھیں۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر دی گئی تھی۔ میں نے اسپتال سے آنے والوں کے کاغذات وغیرہ
اور دستخط کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ پھر ایک کانسٹیبل منصور کو اپنے پاس بلا کر کہا، منصور تم جاؤ اور مدینہ مسجد کے امام صاحب مولانا یعقوب ملہی کو بلا کر لے آؤ۔ منصور اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے سیلیوٹ کیا اور بڑی فرما برداری سے کہا، ملک صاحب بس سمجھے میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان ماں بیٹے کی اموات ایک ہی روز 2 گھنٹے کے وقفے سے واقع ہوئی تھیں اور یہ 4-5 دن پہلے کی بات تھی۔ نصیبوں نے پہلے اور گوشی نے 2-2.5 گھنٹے بعد موت کو گلے لگایا تھا۔ علاوہ ازیں ان دونوں کی موت کے اسباب بالکل مختلف تھے اور یہی بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان بھوک کے ہاتھوں 4-5 روز میں موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا، اس پر نکاحت طاری ہو سکتی ہے اور یہ کیفیت اگر حد سے گزر جائے تو وہ غشی کی حالت یا نیم بے ہوشی کے عالم میں جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بڑے وشگاف الفاظ میں تحریر کیا گیا تھا کہ نصیبوں کی موت جسم میں خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کتنے دنوں سے فاقے کر رہی تھی۔ دودھ پینے والے بچے کی ماں کو تو اور بھی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رمضانی کے گھر میں بھی کبھی کبھار ہی چولہا چلتا تھا۔ یعقوب ملہی کی بیوی صفیہ بھی کئی دنوں سے اپنے مائکے جھنگ گئی ہوئی تھی، ورنہ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں اپنی پڑوسن نصیبوں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ نصیبوں رمضانی کی منکوحہ تھی، وہ اس کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ نان نفقے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اگر وہ اس کی بیوی رہتے ہوئے بھوک سے مر گئی تھی تو ایک زاویے سے رمضانی کو نصیبوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ اسے قاتل کہنا کچھ غلط نہ ہوتا۔ گوشی کی موت کا سبب وہی بتایا گیا تھا جو اس معصوم کی لاش کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں آیا تھا، یعنی اس ننھے بچے کے سینے اور پیٹ پر کسی کا پاؤں یا کوئی وزنی شے اس طرح پڑی تھی کہ اس کی روح ایک ہی جست میں قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اس مہلک دباؤ کے سبب پیٹ کے اندر اس کی آنتوں اور دیگر اعضائے پوشیدہ کا جو حشر نشر ہوا تھا، اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ گوشی کا قاتل کون تھا اور کن حالات میں اس کی موت واقع ہوئی، یہ ایک گمبھیر سوال تھا، اس کا جواب صرف اور صرف رمضانی ہی دے سکتا تھا۔ بہر صورت مجھے رمضانی کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بلاوے پر مولانا یعقوب ملہی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے نصیبوں اور گوشی کی لاشوں کے بارے میں مختصراً بتایا، پھر کہا، مولانا اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کوئی ایسا شخص ابھر کر منظر عام پر نہیں آیا جسے اس ماں بیٹے کا والی وارث کہا جائے۔ رمضانی تک بھی رسائی ابھی ممکن نہیں ہوئی اور کسی وارث کے انتظار میں ان 2 لاشوں کو بے یار و مددگار بلفاظ دیگر بے کور و کفن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان کے کفن دفن تو بہرحال ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو اسی سلسلے میں بلایا۔ آپ ان لوگوں کے پڑوسی ہیں، آپ کی طرح کرمداد بھی پڑوسی ہونے کا حق رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نگرانی میں کرمداد کے تعاون سے ان ماں بیٹی کی تدفین کا بندوبست کر دیں۔ یہ کام آپ کے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہوگا؟ میں نے بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے مولانا یعقوب ملہی کی طرف دیکھا تو وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر مشکل ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے جناب، یہ تو کار ثواب ہے۔ آپ کی طرح میرا خیال بھی یہی ہے کہ تدفین میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی۔ رمضانی کے انتظار میں بیٹھے رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، تو میں تھانے کے عملے میں سے کسی کو لاشوں کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، باقی کے انتظامات آپ خود دیکھ لیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ مستحکم انداز میں بولا، میں سب سنبھال لوں گا انشاءاللہ۔ آج ہی عصر اور مغرب کے درمیان ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ میں نے مولانا یعقوب ملہی کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا، پھر منظور احمد عرف جھوری کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اب تک اس کا جتنا انٹرویو کیا تھا، اس کی روشنی میں وہ ایک ہمدرد، پرخلوص، انسانیت سے قریب، لطیف جذبات اور احساسات کا مالک، محبت کرنے والا جواری تھا۔ میں نے اس کی جوا کھیلنے کی عادت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی خوبیوں پر نگاہ جمائی اور اس سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بجھے ہوئے لہجے میں پوچھ بیٹھا، تھانے دار صاحب مجھے جانے کی اجازت دیں، اور یہاں بٹھا کر کیا کریں گے؟ تمہیں جانے کی بہت جلدی ہے؟ تمہارے کون سے بیوی بچے گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں؟ بیوی بچے تو نہیں ہیں جناب، لیکن بیکار میں یہاں بیٹھ کر بھی کیا کروں گا؟ میں تمہیں بیکار میں بٹھائے رکھنے کے لیے نہیں روک رہا ہوں۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آج عصر اور مغرب کے درمیان نصیبوں اور اس کے بچے کی تدفین ہو جائے گی۔ رمضانی کی بدقسمتی کہ وہ انہیں مٹی نہیں دے سکے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور تم اسے بھول جائیں۔ وہ ہم دونوں کا مطلوبہ بندہ ہے، ہم اس کی تلاش میں ایک ساتھ روانہ ہوں گے، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جناب، وہ قدرے چمک کر بولا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سراغ وغیرہ تو ہو۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسا سراغ؟ وہ ہمتن گوش ہو کر دلچسپی بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے سمندری والے فیض احمد کے بارے میں بتایا۔ اس نے میری بات عدم دلچسپی سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر قدرے شکستہ لہجے میں بولا، سانول نے مجھے بھی اس آڑتی فیض احمد کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ تو 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ رمضانی سمندری کی طرف گیا اور وہ بھی اسی آڑتی کے پاس؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ رمضانی سمندری یا فیض احمد کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ جناب، میں تو اپنے دماغ سے سوچتا ہوں،
وہ سرسری سے لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رمضانی کہاں چلا گیا۔ ہر شخص اپنے دماغ سے سوچتا ہے جھوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے بیک وقت دو دماغوں سے سوچنا پڑتا ہے، ایک اپنے دماغ سے اور دوسرے پولیس کے دماغ سے۔ میرا دماغ بھی تمہارے دماغ کی طرح یہی کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں رمضانی فیض احمد کے پاس سمندری گیا ہوگا، لیکن پولیس کا دماغ بڑا نکتہ چین ہے۔ پولیس والے دماغ میں بڑی شک آلود سوچ ابھرتی ہے۔ یہ سوچ اسی شک کی بنا پر تاریک فضا میں روشنی کی کرن تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی سوچ مجھے اکسا رہی ہے کہ جب رمضانی کے کسی خاص جگہ پر پائے جانے کے امکانات واضح نہیں ہیں تو پھر جو موہوم سی امید ہے اس کے دامن کو تھامنے میں کسی کوتاہی یا سستی سے کام کیوں لیا جائے۔ جوری نے ایک تکی ہوئی سانس خارج کی، پھر حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، جناب پولیس کا تو دماغ بہت دور تک سوچتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا تو غلط نہیں کہا جاتا۔ اس روز شام سے تھوڑی دیر پہلے میں جوری کے ہمراہ غلہ منڈی سمندری کی طرف پہنچ گیا۔ میں رمضانی کا صورت آشنا نہیں تھا، جبکہ جھوری اس کے ایک ایک حال و خط سے پوری آگاہی رکھتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ جب ہم آڑتی فیض احمد کی دکان پر پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے ایک ملازم نے بتایا کہ فیض احمد کا گھر غلہ منڈی کے قریب ہی ہے۔ میں نے ملزم کو یہ نہیں بتایا کہ میں کس کام کے لیے وہاں آیا ہوں، تاہم وہ ہمارے ساتھ موجود کانسٹیبل صدیق کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ غلہ منڈی سمندری کے متعلقہ تھانے سے ہوتے ہوئے میں فیض احمد کی دکان پر پہنچا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس بات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے علاقے سے باہر کسی دوسرے علاقے کے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی کرنے جائیں تو وہاں کے تھانے میں اطلاع دینی پڑتی ہے۔ متعلقہ تھانے کا انچارج اپنے عملے میں سے کسی کو ساتھ کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ چوں چاں نہ کریں جنہیں تفتیش کے مراحل سے گزارنا مقصود ہو۔ چنانچہ غلہ منڈی سے متعلقہ تھانے سے کانسٹیبل صدیق ہمارے ہمراہ ہو لیا تھا۔ میں اور جھوری سادہ لباس میں تھے، جبکہ مذکورہ تھانے سے کانسٹیبل صدیق یونیفارم میں تھا اور اسی کی وردی کو دیکھ کر فیض احمد کا ملازم چوکنا ہو گیا تھا۔ میں نے اس ملازم سے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، محمد طفیل۔ محمد طفیل؟ میں نے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں فیض احمد کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جی، طفیل نے بتایا۔ پھر الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بات کیا ہے جی، سب خیریت تو ہے نا؟ ابھی تم کوئی سوال نہ پوچھو، میں نے اسے جھڑک دیا، صرف میرے سوالوں کے جواب دو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا خیریت ہے یا نہیں۔ اچھا جی، آپ ہی پوچھیں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں تو پھر تم تمام ملازموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو گے؟ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کل کتنے ملازم ہیں فیض احمد کے پاس؟ مجھے ملا کر 5 بندے یہاں کام کرتے ہیں۔ تمہارا نام تو مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، باقی 4 کے نام بھی بتا دو۔ وہ بتانے لگا، مرتضیٰ صفدر، مشتاق اور منیر، اور 3-4 دن پہلے فیض صاحب نے ایک نئے بندے کو بھی رکھا ہے۔ کیا اس نئے بندے کا نام رمضانی ہے؟ اب طفیل کے چونکنے کی باری تھی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ رمضانی کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو بھی کوئی دھوکہ وغیرہ دے کر یہاں آیا ہے؟ میں نے اس کے بھڑکتے ہوئے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں پوچھا، کیا اس نے کسی اور کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ وہ 2-2.5 سال پہلے فیض صاحب کے کسی اور کام میں لگا ہوا تھا، طفیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ فیض صاحب اس پر بڑا بھروسہ کرتے تھے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ حساب کتاب میں خاصی گڑبڑ ہے۔ جب فیض صاحب نے اسے رقم کی کمی کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران میں فیض صاحب کے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ رمضانی کو جوئے کی لت پڑ گئی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ فیض صاحب اس سے اپنی رقم نکلوانے کی کوئی ترکیب آزماتے، رمضانی ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ جہاں بھی ممکن ہو سکا فیض صاحب نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ فیض صاحب نے اپنے نقصان پر صبر کر لیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دے رکھا ہے کہ وہ ایسے نقصانات سے پریشان ہونے والے نہیں۔ جب انہوں نے رمضانی کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دیا تو کوئی سال بھر پہلے ایک گاہک نے انہیں بتایا کہ اس نے رمضانی کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں ایک آڑتی کی دکان پر دیکھا ہے۔ فیض صاحب فوراً ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے اور اس آڑتی سے جا کر ملے جس کا ذکر گاہک نے کیا تھا۔ پتہ چلا کہ رمضانی کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ باقاعدہ کوئی کام نہیں کرتا، بس جوئے اور چھوٹی موٹی چکر بازیوں پر گزارا ہے، اور یہ کہ اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ رمضانی سے اپنی رقم وصول کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا مذکورہ آڑتی کی سفارش پر فیض صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ رمضانی نے اس وقت فیض صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا قرضہ اتار دے گا، لیکن پچھلے 1 سال میں وہ ایک مرتبہ بھی سمندری نہیں آیا، اور اب آیا ہے تو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کون سی کہانی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جناب، وہ بددلی سے بولا، رمضانی نے فیض صاحب کو بتایا کہ وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے ہوئے وہ پچھلے 1 سال میں ان کا ایک پیسہ نہیں اتار سکا، لہٰذا اب وہ ان کی منڈی والی اس دکان پر کام کرے گا۔ اپنی تنخواہ کی آدھی رقم وہ کٹوائے گا اور آدھی اپنی بیوی بچے کو بھیجے گا۔
اور تمہارے فیض صاحب اتنے سیدھے ہیں کہ انہوں نے رمضانی کی بات کا یقین کر کے اسے دوبارہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں طفیل سے پوچھا۔ فیض صاحب بڑے ہی نیک دل، ہمدرد اور خدا ترس انسان ہیں، طفیل نے بتایا۔ پتہ نہیں رمضانی نے کیسے روتے دھوتے انداز میں اپنی کہانی سنائی ہوگی کہ انہیں اس پر ترس آ گیا۔ ویسے میرے خیال میں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بندہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ طفیل کے لہجے اور انداز سے رمضانی کے لیے کھلی نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کی تائید کرتے ہوئے کہا، طفیل میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ بندہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے 3 سوال کیے تھے کہ میں کون ہوں، رمضانی کو کیسے جانتا ہوں اور کیا وہ مجھے کوئی دھوکہ وغیرہ دے کر آیا؟ تو سنو، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں سعود آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانے کا انچارج ہوں۔ اغلب امکان یہی ہے کہ رمضانی اپنی بیوی اور بچے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد فرار ہو کر یہاں آیا ہے اور میں اس کی گرفتاری کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا تمہارے فیض صاحب سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کروں گا، لیکن تم نے مجھے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کے بعد فیض سے ملاقات کی حاجت نہیں رہی۔ تم پہلی فرصت میں مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ مردود ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اس شیطان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کوئی نہ کوئی نیا چاند چڑھا کر آیا ہوگا۔ پتہ نہیں فیض صاحب نے اسے رکھ کیوں لیا تھا۔ اس کیوں، کیسے، کب اور کیا وغیرہ کا ذکر بعد میں کیا جا سکتا ہے، پہلے رمضانی کی گرفتاری ضروری ہے۔ آپ آئیں میرے ساتھ، وہ بڑے ولولے سے بولا۔ ادھر منڈی کی پچھلی طرف ہی تو رہتا ہے، وہ بوڑھے میاں بیوی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ اسے کرائے پر دے رکھا ہے۔ میں کافی دیر سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جھوری بہت بے چین ہو رہا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ہم رمضانی کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں اسے صبر نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ میری موجودگی کے سبب خاموش کھڑا تھا۔ ہم غلہ منڈی سے نکل کر طفیل کی میت میں آگے بڑھے تو سب سے زیادہ جوش و خروش جھوری ہی کے انداز و اعتبار میں دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر رمضانی کے پاس پہنچتا، اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر پوچھتا، توڑ دیا جائے یا پھوڑ دیا جائے؟ بول، تیری گردن کو مروڑ دیا جائے؟ مگر میری وجہ سے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ ہم جلد ہی اس گلی میں داخل ہو گئے۔ طفیل کے بقول جہاں رمضانی ٹھہرا ہوا تھا اس محلے کا نام اقبال نگر یا اقبال پورہ تھا، اور مجھے ٹھیک طور پر یاد نہیں ہے۔ میں نے طفیل سے کہا، تم ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو۔ حکم کریں جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، ہم یہیں رک جاتے ہیں، تم کسی بہانے رمضانی کو گھر سے باہر نکال کر اس طرف لے آؤ، پھر میں اسے اپنی گرفت میں لے لوں گا، کیونکہ یہاں کے تھانے کا ایک باوردی اہلکار کانسٹیبل صدیق ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس کا یونیفارم دیکھتے ہی بدک جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہ ڈر کر کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو میری ساری محنت کوہ کھاتے چلی جائے گی۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، طفیل نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر اطمینان سے تو رک جائیں، میں اسے گھر سے نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی لیکن رات کا اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ تم ایک خاموش تماشائی کی طرح یہاں کھڑے ہو کر ہماری کارروائی دیکھو گے، میں نے کانسٹیبل صدیق سے کہا۔ اگر اس سرگرمی میں تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں آواز دے لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں جھوری کو اپنے ساتھ لے کر چند قدم آگے آ گیا۔ یہاں سے اس گھر کے داخلی دروازے کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا جہاں ان دنوں رمضانی کا قیام تھا۔ ہم دونوں اس طرح روبرو کھڑے ہو گئے کہ جھوری کی پوست اور میرا منہ اس جانب تھا جدھر سے طفیل نے رمضانی کو لے کر آنا تھا۔ میں نے اپنے ٹارگٹ پر نگاہ جماتے ہوئے جھوری سے کہا، جھوری، یہ طفیل تو بہت ہی کام کا بندہ ثابت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں آڑتی فیض احمد سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سمندری آئے ہیں وہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے جناب، لیکن جب یہ مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام جھوری؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ عاجزانہ انداز میں بولا، جناب، گلابو تو ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گی، میں کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکوں گا، اور اس بات کے بھی امکانات نظر نہیں آتے کہ میں رمضانی سے جوئے میں جیتے ہوئے 2000 روپے وصول کر سکوں۔ اول تو اس کی جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلے گی، دوم آپ اسے گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کریں گے جہاں سے وہ سیدھا یا تو پھانسی کے تختے پر جائے گا اور یا پھر عمر قید کی سزا لے کر جیل جائے گا۔ ہر صورت میں میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ صورتحال تمہارے سامنے ہے، تمہارا یہ اندازہ بھی بالکل درست ہے کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا، جب ہر صورت میں ان ہاتھوں کو حالی رہنا ہے تو آپ مجھے اتنا موقع دے دیں کہ میں اپنے ہاتھوں کی کھجلی مٹا سکوں۔ اوہو، تو تم رمضانی کی مرمت کر کے اپنے ہاتھوں کی کھجلی مٹانا چاہتے ہو؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی سرکار، اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت موزوں ہے۔ وہ منحوس جیسے ہی یہاں پہنچے آپ 5-10 منٹ کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، اور کچھ نہ صحیح میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد جھوری کو اس کی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی، مگر تنبیہی انداز میں اس پر یہ واضح کر دیا، صرف 5 منٹ ملیں گے تمہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کی ہڈی پسلی سلامت رہے اور ظاہری بڑی چوٹ بھی نہ کوئی لگے اس کے بدن پر۔ آپ فکر نہ کریں جناب،
میرے لیے 5 منٹ کافی ہیں، میں آپ کی ہدایت کا بھی پورا خیال رکھوں گا۔ ادھر جھوری کی بات ختم ہوئی، ادھر مذکورہ گھر میں سے درمیانے قد کا ایک شخص برآمد ہوا۔ طفیل اور اس کے درمیان کوئی بات ہوئی، پھر دونوں ہماری جانب قدم بڑھانے لگے۔ میں رمضانی کو صورت سے نہیں پہچانتا تھا، مگر سچویشن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ طفیل کی ہمراہی میں ہماری طرف آنے والا رمضانی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جھوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارا شکار طفیل کے ساتھ گھر سے نکل چکا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی تمہاری پشت پر پہنچیں گے، میں کھنکار کر تمہیں مطلع کر دوں گا۔ تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شروع ہو جانا، اور ہاتھ ذرا ہلا ہی رکھنا۔ جھوری کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول بند کرنے لگا۔ منظر میرے تھانے کی حوالات کا تھا اور اس وقت رات کا 1:30 بجا تھا۔ ہم کوئی گھنٹہ بھر پہلے سمندری سے یہاں پہنچے تھے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رمضانی کو میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری اجازت پا کر جھوری نے وہیں محلہ اقبال پورہ میں رمضانی کی اچھی خاصی خاطر تواضع کر دی تھی۔ باقی کسر پچھلے آدھے گھنٹے میں حوالدار حالق چوہان نے پوری کر دی تھی۔ نتیجتاً اس خبیث اور خچر رمضانی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ اس کے اقبالی بیان کے مطابق چند روز پہلے جب ایک رات وہ اپنی بیوی نصیبو عرف گلابو کو جھوری کے ہاتھ جوئے میں ہارنے کے بعد گھر پہنچا تو بہت اپسیٹ تھا۔ جواریوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون قاعدے کے مطابق اگر کسی شے کو داؤ پر لگا کر بازی ہار جائے تو پھر ہر صورت میں وہ شے جیتنے والے کے حوالے کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ رمضانی کو بھی نصیبو اب جھوری کے حوالے کرنا ہی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھوری سے ایک دن کی مہلت بھی اسی لیے لی تھی کہ اس دوران میں وہ نصیبو اور گوشی کو لے کر خاموشی سے کہیں چلا جائے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو نصیبو کو آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر کے آخری کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا نصیبو کمرے کے فرش پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی چھاتیوں پر سے ایک قمیض ہٹی ہوئی تھی اور ننھا گوشی اس کے پیٹ پر اوندا پڑا اپنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصیبو کی بند آنکھیں دیکھ کر رمضانی یہی سمجھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ بآواز بلند اسے پکارنے لگا۔ جب اس پر بھی نصیبو کے بدن میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی تو بجائے تشویش میں مبتلا ہونے کے اسے طیش آ گیا۔ وہ اکڑوں بیٹھ کر نصیبو کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اسے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش کے دوران میں گوشی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا۔ وہ اپنی آنتیں تر کرنے کے لیے ایک ماخذ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لہٰذا رمضانی کی جرحانہ کارروائی اسے ذرا پسند نہ آئی اور احتجاجاً اس نے رونا شروع کر دیا۔ رمضانی کا ذہن پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ اس صورتحال نے اس کی مت مار دی۔ اس نے گوشی کو کھینچ کر نصیبو کے پیٹ پر سے نیچے اتارا اور ایک طرف پھینک دیا اور دوبارہ جھنجھوڑ کر نصیبو کو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور جب ہی اسے احساس ہوا کہ نصیبو کو جگانا اب ممکنات میں نہیں رہا، کیونکہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی ہے۔ نصیبو کی مردہ حالت نے جیسے اس کے پریشان ذہن پر بوکھلاہٹ کا ماؤنٹ ایورسٹ گرا دیا۔ وہ بے سختہ اٹھا اور گھبرا کر دروازے کی طرف پلٹا۔ اسی اندھا دھند پلٹ میں اس کا پاؤں ننھے گوشی کے پیٹ پر پڑا۔ اس معصوم نے کربناک کھچکی لی اور بے آب مچھلی کے مانند تڑپنے لگا۔ رمضانی وحشت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ گوشی کے بدن نے 2-3 خوفناک جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ رمضانی بنیادی طور پر ایک بے حس، خود غرض اور ظالم انسان تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اس صورتحال میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، مگر اسے ایسا لگا کہ اگر وہ وہاں رک گیا تو پولیس اسے نصیبو اور گوشی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ چنانچہ اس نے کمروں کے دروازے بند کیے، گھر کے بیرونی دروازے پر تالا ڈالا اور راتوں رات سعود آباد سے نکل گیا۔ وہ سعود آباد سے نکل کر کس طرح سمندری پہنچا، یہ داستان بیان کرنا وقت اور صفحات ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے فیض احمد آڑتی کو کیسے رام کیا، اس کی تفصیل طفیل نامی شخص نے مجھے بتا دی تھی۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران میں ایک مرتبہ مجھے فیض احمد سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے رمضانی جہنم مکانی پر ایک تگڑا سا کیس بنا کر اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔